السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز. اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. رمز عشق بائی نور آصف ادر ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دو. رمز عشق کے ایپیسوڈ جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے جس میں سوچ لوں نا کہ میں نے آج 3 ایپیسوڈ دینی ہے یا 4 دینی ہے. آپ لوگوں کی ڈھیر ساری فرمائش ہوتی ہے کہ جی نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی دے دیں، نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی دے دیں. میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی جلدی اس کو وائنڈ اپ کروا دوں، یا ابھی تو فی الحال یہ آن گوئنگ چل رہا ہے ناول، تو ابھی تو یہ ختم نہیں ہوا، لیکن میری کوشش ہے کہ میں جلدی جو ہے آپ لوگوں تک پہنچا دوں. لیکن جس دن میں سوچ لوں اس دن یا تو انٹرنیٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے، انٹرنیٹ ٹھیک نہیں چل رہا ہوتا. آئی تھنک یہ پورے پاکستان میں ایشو چل رہا ہے. اس کے علاوہ پھر یا کوئی گیسٹ آ جاتا ہے گھر میں جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ مصروف ہو جاتی ہوں. تو آج کل یہ سین چل رہا ہے، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں. کوشش تو کرتی ہوں لیکن اب آگے اللہ کی مرضی ہے. اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کی 3 ایپیسوڈ دیں، کوئی کہتا ہے 4، اور ایک دن تو حد ہی ہو گئی تھی. پتہ نہیں کس نے کامنٹ کیا تھا کہ جی رمضش کی 6 ایپیسوڈ روز دیا کرے. ابھی اللہ کے بندو، میں نے 2 چینلز پر کام کرنا ہوتا ہے. میں چھوٹی سی جان اتنا سارا پھر کام کس طرح کروں گی؟ اس میں گھر کے کام بھی ہوتے ہیں، صرف یہی کام تو نہیں ہے مجھے. اب اس میں ایک ویڈیو میں تقریباً بہت سارا ٹائم لگتا ہے. ایڈیٹنگ ہوتی ہے، ریکارڈنگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اپلوڈنگ، پھر باقی کی سیٹنگز وغیرہ، تو 2 سے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں ایک ویڈیو کو تقریباً ریڈی ہونے میں. پھر تھمبنیل وغیرہ باقی کی چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں، تو بہت ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. لیکن میری کوشش ہوتی ہے، لیکن آپ بھی تھوڑا سا کوآپریٹ کیا کریں. اور لائک کامنٹ نہیں کرتے یار آپ لوگ، لائک کامنٹ کیا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو، میں آپ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ ویڈیوز لے کر آؤں. لٹرلی میں رات کو بھی دیر تک بیٹھ کر ریڈ کر رہی ہوتی ہوں. جس دن میں اٹک کر ریڈ کر رہی ہوں نا، تو سمجھ جائیں میں رات کو بیٹھ کے ریڈ کر رہی ہوں. تو آپ لوگوں کے لیے میں ہر حال میں بیٹھ کے ریکارڈ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ لوگ جو ہیں وہ لائک کامنٹ نہیں کرتے. چلیں جو آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتے ہیں، چلتے ہیں ناول کی طرف. عابرین حسن یار خان کے سینے سے سر اٹھاتے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکا. وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتا مہم سا مسکرا گیا. اس کی گلابی متورم آنکھیں اس کے دل کا حال سنانے کے لیے کافی تھی کہ وہ اس کی بے تنائی پر جی بھر کر ماتم منا چکی ہے. حسن یار خان کے چہرے پر خود پسند صفات مسکراہٹ آئی تھی. ابھی تو ان آنکھوں کو وہ رات بھر صفات سزا دینے کا ارادہ رکھتا تھا. آج ان آنکھوں نے ذرا سے بے تنائی دکھا کر اس کے دل پر گہرا وار کیا تھا. بس کا دل زخمی پرندے کی مانند کچھ پلوں میں ہی تڑپ چکا تھا. حسن عابیر کا سرخ متورم چہرہ دیکھ کر استزائیہ مسکرایا تھا. حسن اسے بازو سے جکڑے اپنے پشت کے پیچھے کرتے شہرام کے مقابل ہوا. عابیر میری بیوی ہے، اسے میں اجازت دوں گا تو وہ حویلی سے باہر قدم نکالے گی. مجھے مجبور مت کرو، میں اسے کمرے سے باہر بھی نہ نکلنے. حسن یار خان نے شہرام کو گھورتے اس پر عابیر کے ساتھ اپنے تعلق کی نوعیت واضح کی تھی. یہی بات لالا، میں آپ کی بہن کے لیے بھی کہہ سکتا ہوں، مجھے بھی مجبور مت کریں. میں بہارے کے لیے کوئی سخت فیصلہ کروں؟ بہارے نے پہلی بار سٹپٹاتے ہوئے شہرام کو دیکھا تھا، بلکہ وہ جلدی سے صوفے سے کھڑی ہوئی تھی. مگر شہرام نے اس دوران میں بہارے پر کوئی نظر نہیں ڈالی تھی. بہارے میری بہن سے پہلے تمہاری بیوی ہے، میں سمجھتا ہوں اس پر تمہارا حق سب سے زیادہ ہے. تم اس کے لیے جو بھی فیصلہ کرو گے مجھے قبول ہوگا. حسن یار خان نے شہرام کو جواب دیتے اسے دو ٹوک انداز میں اس پر باور کروایا تھا. وہ کسی قیمت پر اپنی بیوی پر اپنا اختیار ختم نہیں کرے گا. حسن یار خان کی بات پر بہارے نے نم آنکھوں سے حسن یار خان کو دیکھا تھا. شہرام حسن یار خان کو گھورتے لمبے لمبے ڈاک بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا. حسن یار خان عابیر پر سر نظر ڈالتے اس کا ہاتھ پکڑے سیڑھیوں کی طرف سے بڑھ گیا. زران کب سے ابش پر نظر جمائے بیٹھا تھا، جو درخت کے تنے سے ٹیک لگائے سکون کی نیند سو رہی تھی. چہرے پر کافی سکون تھا. وہ جتنے بھی خود سر بدتمیز ضدی سہی مگر اپنی عزت کو بچانے کے لیے ہر حد تک جانے والی لڑکی تھی. اگر وہ بروقت نہ آتا تو یقیناً موت کو گلے لگاتے گہرے پانی میں اتر جاتے. اگر وہ بہر ذات کے آدمیوں کے سامنے آسانی سے ہمت ہار جاتی تو وہ شاید اسے جیتے جی موت دے جاتے.
آج اس نے اپنی ہی عزت نہیں، اس کی عزت بھی بچائی تھی۔ مجھے مت چھونا، میں زران خان زادہ کی عزت ہوں۔ اس کے گلے لگتے اس نے یہی الفاظ بولے تھے۔ زران کے لبوں پر معدوم سے مسکراہٹ نکلی تھی۔ اس کا غصہ اشتعال ابھی بھی ابش پر کم نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ کہنا مناسب تھا گزرے کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے اس پر جتنے بھی گلے شکوے سہی، مگر کم از کم بس طرح اکیلی ہوٹل سے نکلنا نہیں چاہیے تھا۔ اس کا یہ قصور کسی بھی صورت معافی کے قابل ہرگز نہ تھا۔ وہ اس سے آہل کی سچائی چھپانے کے لیے مجبور تھا۔ اگر اس کے ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی بابر کا قتل آہل نے نہیں کیا تو یقیناً وہ چیخ چیخ کر پوری حویلی کو سر پر اٹھا دیتی۔ روزینہ خانم اور ڈاجی کے سامنے تن کر کھڑی ہو جاتی کہ عین ممکن تھا وہ اسے طلاق کا مطالبہ کر لیتے، کیونکہ اپنی وہ ضد کی پکی تھی۔ ایسے میں وہ کیا کر گزرتا وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ حویلی میں کسی کو بھی فی الحال یہ بات نہیں بتا سکتا تھا کہ بابر کو قتل کرنے والا آہل نہیں رمضان ہے۔ وہ کچھ بھی کہتا بابر کی سچائی بتانا، مگر یہ سچ روزینہ خانم البت خان برداشت نہ کر سکے۔ بابر کی موت کا بوجھ اسے کندھوں پر لاد دیا جاتا تھا۔ بابر کتنا بھی غلط سہی، مگر روزینہ خانم اور البت خان کی سگی اولاد تھا۔ سب اسے ہی قصوروار ٹھہرا کر آہل کو بچانے کے نتیجے میں بابر کا قاتل اسے ٹھہراتے۔ بابر نے اس دن جو کچھ بھی آہل اور زرداج کے ساتھ کیا، اس کا کوئی ثبوت بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ حسن یار خان بابر کی موت کا قصوروار سمجھتے، اسے قصوروار سمجھتے۔ بابر کا سچ سامنے لانے کے لیے آہل کا سچ بھی کھلتا تو یہ سچ یقیناً بہرزاد خان تک ضرور جاتا۔ حویلی میں بہرزاد خان کا کوئی نہ کوئی جاسوس تھا۔ زران نے کتنے ہی ملازمیں نکال دی تھی، مگر اب جو بھی ملازمیں تھی وہ برسوں پرانی اور وفادار تھی، مگر وہ پھر بھی احتیاط برت رہا تھا۔ آبش کو اگر ذرا بھی خبر ہوتی کہ عنایا اغوا ہو چکی ہے، ایسے میں وہ سکون سے نہ بیٹھتے، بلکہ اسے بھی سکون سے نہ رہنے دیتے۔ عنایا بہرزاد کے قبضے میں تھی، اس پر حملہ کرنا آسان نہیں تھا، مگر وہ پوری کوشش کر رہا تھا۔ عنایا کے ٹھکانے کب سے پتا چلا، پھر بہرزاد پر حملہ کرنا۔ اب وہ بہرزاد خان کو بالکل چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ جو اس نے آج کیا یقیناً اس کا انجام بھی موت تھا۔ زران نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیجتے اپنے اشتعال پر قابو پایا تھا۔ حسن یار خان عابر کا ہاتھ پکڑے کمرے میں داخل ہوا۔ باہر تو عابر نے اپنی کلائی اس کی گرفت سے نہیں چھڑوائی تھی، مگر اندر آ کر اس نے اس کی گرفت سے اپنی کلائی ایک ہی جھٹکے سے چھڑوائی تھی۔ حسن یار خان نے قہر آلود نظروں سے عابر پر ڈالی۔ میں اپنے لالا کے ساتھ باہر چلی جاتی، کوئی قیامت تو نہیں آ جانی تھی۔ آپ کی بیوی ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ مجھ پر میرے کسی رشتے کا کوئی حق نہیں ہے۔ عابر حسن یار خان کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے بولے، شادی کے بعد ایک بیوی پر اس کے شوہر کا ہی سب سے زیادہ حق ہوتا ہے۔ تم حویلی سے باہر جانے کی بات کرتی ہو، اس کمرے سے بھی باہر جانے کے لیے تمہیں میری اجازت کی ضرورت ہے۔ حسن یار خان اسے گھورتے ہوئے بولا، شوہر کا بیوی پر کیا حق ہوتا ہے یہ تو آپ کو بخوبی پتا ہے، مگر ایک بیوی کا شوہر پر کیا حق ہوتا ہے یہ آپ کو ابھی تک نہیں پتا۔ عابر حسن یار خان کے قریب ہوتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے تنزیہ مسکرائی، کیا حق چاہیے تمہیں؟ اسفند نے اس کی ہیزل میں آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ چبایا تھا جو ایک بیوی کا ہوتا ہے۔ عابر نے اسفند کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، تمہیں جو حق چاہیے چلو تمہیں ابھی دے دیتا ہوں۔ اسفند یار خان نے اسے بازو سے پکڑ کر بستر کی طرف دھکیلا۔ اس کے بے رحمی سے دھکیلنے پر عابر کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے۔ خود کو سنبھالتے اس نے اسفند یار خان کی طرف شکوہ گنا نگاہوں سے دیکھا، ایسے مت دیکھو میری طرف، جو تمہیں چاہیے میں سب سمجھتا ہوں۔ وہ عابر کی آنکھوں میں دیکھتے استہزائیہ بولا۔ اس کا خوبصورت وجود، اس کا خوبصورت نقوش اسفند یار خان کے اندر بہت سے سورش جذبات انگڑائی لے کر بیدار ہوئے تھے۔
وہ اپنا غصہ اشتعال ایسے اس پر اتار رہا تھا۔ آپ مردوں کی سوچ صرف اسی حد تک جا سکتی ہے۔ ایک بیوی کو اپنے شوہر سے کیا چاہیے ہوتا ہے وہ آپ کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ عابر نے بھیگے لہجے میں کہا، کیا چاہیے تمہیں؟ مجھے بھی ذرا پتا چلے۔ مسز عابر، اسفند یار خان کا آخر کیا چاہیے؟ اسفند اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے سے خود کے قریب کر گیا تھا۔ مسز اسفند خان نہیں، صرف عابر خان۔ عابر نے امشد شہادت کی انگلی اٹھائے اس کی توسیع کی۔ اوہ ریئلی؟ تم صرف عابر خان ہو؟ تبھی رو رو کر مجھ سے اپنے حقوق مانگ رہی ہوں۔ اس کے صرف عابر کہنے پر وہ بھڑ بھڑ جلا تھا۔ جب آپ نے مجھے چھوڑ کر جانا ہی ہے تو میں کیوں اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام لگاؤں؟ عابر اس کی آنکھوں میں دیکھتے کرب زدہ لہجے میں بولی، میں تمہیں چھوڑ کر بھی چلا جاؤں گا، رہو گی تو تم صرف میری۔ میں تم پر کبھی اپنا حق ختم کروں گا؟ یہ بات تم اپنے ذہن سے نکال دو۔ اسفند یار خان نے اس کے دوپٹے میں ہاتھ ڈالتے اس کے بال مٹھیوں میں جکڑتے اس کا چہرہ اپنے مقابل کر گیا۔ میں آپ کی ہی رہنا چاہتی ہوں، مرتے دم تک۔ عابر خان صرف آپ کی ہی رہے گی، مگر پلٹ کر واپس آنے پر عابر خان کے صرف آپ رسائی کبھی نہیں کر حاصل ہوا۔ یاد رکھیے گا، اس کمرے میں قدم رکھنے کا حق بھی آپ کھو دیں گے۔ عابر اسفند یار خان کی بے رحم گرفت پر سسکتے ہوئے بولی، اگر تمہیں لگتا ہے اسفند یار خان کبھی پلٹ کر تمہاری طرف آئے گا تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اسے یہاں رہتے ہوئے تمہاری بے پناہ خوبصورتی نہیں پنجھا سکی۔ وہ ایک بار یہاں سے جانے کے بعد کبھی نہیں پلٹے گی۔ میں آج بھی اپنی بات پر روزو اول کی طرح قائم ہوں۔ تم ایک رات کی دلہن بن کر ساری عمر تڑپتی رہو گی۔ اسفند یار خان کے لہجے میں صفاقی محسوس کرتے ہوئے استہزائیہ مسکرا دے۔ عابر خان کبھی نہیں تڑپے گی، یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ عابر نے اسفند یار خان کی آنکھوں میں دیکھتے سے جتایا، اوہ ریئلی؟ تم بہت بہادر ہو۔ اسفند اس کے بالوں پر اپنی گرفت مزید بڑھائی۔ اس کی وحشی گرفت پر اب کی بار وہ سسکی میں نہیں تھی، وہ یونی میں ان کی آنکھوں میں دیکھتے کھڑی تھی۔ اسے دیکھتا اسفند یار خان گہرا مسکرایا تھا، تمہاری بہادری کا تو میں پہلی رات ہی قائل ہو گیا تھا۔ یو نو واٹ عابر خان، مجھے ڈری سہمی روتی دھوتی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں۔ اسفند نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے عابر خان پر زور دیا، یعنی یہ ثابت ہوا کہ تم بہت بہادر ہو۔ اسفند یار خان نے آئیبرو اچکائے استہزائیہ لہجے میں پوچھتے اس کے بالوں کو بے دردی سے کھینچتے اس کی گردن کو جھٹکا دیا۔ جی بالکل، عابر نے اسفند یار خان کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ وہ اب اس کے بال چھوڑ چکا تھا، مگر اس کی کمر پر اس کے ہاتھ کی گرفت ویسے ہی سخت تھی۔ عابر کی بات پر اسفند یار خان کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ میری بہادر بیوی، اسفند یار خان لفظ چباتے استہزائیہ مسکرایا، میں تمہیں چھوڑ کر جاؤں گا، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ اسفند نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ نہیں پڑے گا، عابر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سپاٹ لہجے میں کہا، میں دوسری شادی کروں گا، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ اسفند نے سنجیدگی سے دوسرا سوال کیا۔ آپ کی دوسری شادی پر عابر خان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے کی طرف دھکیلتے بظاہر مضبوط لہجے میں کہا، کبھی میرا چہرہ نہیں دیکھ سکو گے آئندہ زندگی میں کبھی بھی۔ عابر خان کو اس سے بھی فرق نہیں پڑے گا، اور اس کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑے گی، مگر آنکھوں کے عین ٹائم دغا دکھایا تھا، وہ نمکین پانیوں سے بھری تھی۔ اسے دیکھتے اسفند یار خان کے جلتے دل کو سکون ملا تھا۔ سب کچھ تو آیا تھا ہیزل رے کانچ سی آنکھوں میں، اس کی محبت کے جلتے بھی نمایاں تھے۔ آنکھوں کا گلابی پن بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے حصار میں اپنے بدن کی کپکپاہٹ پر قابو پائے بمشکل اپنے قدموں پر کھڑی تھی۔ اسفند یار خان نے مسکراتے ہوئے اس کی کمر پر اپنا حصار مزید مضبوط کیا۔ میری کوئی اچھی سی جینز شرٹ نکال دو، ساتھ میرا لیدر کا کوٹ بھی، اسفند نے کہتے ہوئے بہت احتیاط سے اپنی باہوں سے آزاد کیا۔ اس کا کانپتا بدن زمین بوس نہ ہو جائے وہ اور اس پر رحم کھایا گیا۔ ہاں اینا، میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر تک، تمہیں کمرہ تو مل گیا ہے نا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اسفند یار خان فون کان سے لگائے بولتے ہوئے واش روم میں گھس چکا تھا۔ عابر کی آنکھیں شدت گریہ سے جلنے لگی۔
وہ کافی دیر تک وہیں کھڑے گہرے سانس لینے لگی۔ دل میں درد کے ابال اٹھے تھے۔ وہ اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑتے ڈریسنگ روم میں داخل ہو گئی تھی۔ زران کی آنکھ بے تحاشا سردی کی شدت سے کھلی تھی۔ اسے شدید ٹھنڈ سے اپنی ہڈیوں میں اترتے محسوس ہوئے۔ اس نے ارد گرد نظریں دوڑائیں جہاں برف کی چادر بچھی تھی۔ ہلکی ہلکی برف باری ابھی بھی ہو رہی تھی، جس کے باعث آنکھ بجھ چکی تھی۔ زران نے ابرش کو دیکھا جو درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے سے بری طرح کپکپا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ ابرش تم ٹھیک ہو؟ آنکھیں کھولو۔ زہران نے اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس کے گال تپتپاتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ ابرش نے آنکھیں کھولتے زہران کو دیکھا، اسے اپنے قریب بیٹھے دیکھ کر وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کے مزید قریب ہوتے اس کے فولادی سینے میں سما گئے۔ وہ اس کے سینے میں بری طرح سماتے گرمائش لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ زہران نے اس کے گرد باہیں سختی سے حمائل کرتے اسے مزید خود میں سمایا۔ سردی کی شدت اب زہران پر بھی اثر کرنے لگی تھی۔ وہ اس قہر برساتی جان لیوا سردی میں بنا کسی گرم کپڑے کے تھا۔ ایک شرٹ اور جینز پہنے ہوئے تھا جو برف باری کی وجہ سے اور سردی کی وجہ سے نم سی ہو چکی تھی۔ ابرش ہمیں آس پاس کسی ہوٹل کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اب مزید ہم لوگ یہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ صبح ہونے سے پہلے ہمیں کسی ہوٹل میں اسٹے کرنا پڑے گا۔ زرا نے اسے خود سے نرمی سے الگ کیا۔ ابرش بغیر کسی چادر کے تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا صبح کی روشنی میں اس پر کسی کی بھی نظر پڑے۔ زرا نے پاس پڑی ہوئی ابرش کی فراک اٹھائی جو ابھی بھی گیلی اور سرد معروم ہوئی تھی۔ وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ ابرش کو یہ ہر حال میں پہننی تھی۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ اسے بے پردہ کسی صورت باہر نہیں لے جا سکتا تھا۔ ابرش کی حالت دیکھتے ایک بار غصہ پھر سے اونٹ کر آیا تھا۔ جی تو کیا کہ نکاحت زدہ کپکپاتے وجود کی جان اپنے ہاتھوں سے لے کر ایک بار میں اس کا کام تمام کر دے۔ اس کا بے پردہ وجود دیکھتے زران کی آنکھوں میں یکدم سوکھنے کی گہری رمق چھائی تھی۔ آج اس حال تک اسے اور خود کو پہنچانے والی ابرش خود ہی تھی۔ ہوٹل کے گرم اور پر آسائش کمرے کو چھوڑ کر اس جنگل اور قہر برساتی سردی میں رات گزارنا پڑی۔ زران نے ہاتھ بڑھا کر اس کی جیکٹ کی زپ کھولنا چاہی تو ابرش نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ وہ اس گرم جیکٹ کو اتار کر اس ٹھنڈے فراک کو زیب تن نہیں کر سکتی تھی۔ زران یہ فراک نہیں پہنوں گی، یہ بہت سرد ہے، ابھی بھی گیلی ہے۔ ابرش فراک کو پکڑتے جھنجھلا کر رہ گئی۔ سامنے بیٹھا یہ شفاف انسان تو آج اس کی جان لینے پر کے در پہ تھا۔ یقیناً اس کے لیے وہ سزا اسے دینا چاہتا تھا۔ ابرش نے بری طرح ٹھٹرتے نم نگاہوں سے زران خان زادہ کو دیکھا۔ وہ اس کی جیکٹ اتار چکا تھا، وہ اس کے سامنے کی سولیے میں تھی۔ وہ یہ بھی بھول گئی تھی۔ سردی کی شدت سے وہ مرنے والی ہو رہی تھی اور وہ اسے یہ گیلی فراک پہنانا چاہتا تھا۔ رات اسے اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہوا تھا، مگر اب زران کا عیب ظالمانہ لگا۔ اسے اپنی غیرت سے آگے کیا اس کی جان کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے برہنہ وجود پر بازو لپیٹے اسے دیکھتے سسک کر رہ گئی۔ زران اس کے دیکھنے پر نظریں چرا گیا تھا۔ یقیناً وہ اس برف سے بھی ٹھنڈی فراک کو پہننے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ ابرش درخت کے تنے سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی۔ بے بسی، لاچاری، بھوک اور شدید سردی سے اسے بہت مزاحمل کر دیا تھا۔ وہ آنکھیں موندے آنسو بہانے لگی۔ زران نے اس کے آنسوؤں کو نظر انداز کرتے اس کے بازو کے سینے سے ہٹائے تھے۔ زران نے فراک نرمی سے پہنائی تھی۔ فراک جسم کو چھونے کی دیر تھی، ابرش کا پورا وجود جیسے نیلا پڑا تھا۔ زران فوراً اسے اپنے وجود کا حصہ بنا گیا۔ وہ کافی دیر تک اسے خود سے لپٹائے گرمائش پہنچاتا رہا، مگر فراک پہننے کے بعد ابرش کی حالت مزید خراب ہو گئی تھی۔ زران نے جلدی سے اسے اپنی جیکٹ پہنائی اور گود میں اٹھائے جلدی سے آگے بڑھا۔ صبح کی پوپ پھوٹ رہی تھی۔ راستے کافی حد تک واضح اور صاف تھے۔ یہاں پاس ہی ایک ہوٹل تھا جو پیدل کم سے کم آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ زران ابرش کو گود میں اٹھائے اسی ہوٹل کی طرف بڑھا۔ ابرش اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے بری طرح کپکپا رہی تھی، ساتھ ہی بری طرح کھانس بھی رہی تھی۔ شدید سردی اور ہلکی ہلکی برف باری سے اس کا وجود بھی سرد پڑ رہا تھا۔ کندھے میں اٹھتی تکلیف بھی شدید تھی۔ ابرش کو اٹھائے چلنا بہت مشکل تھا، مگر وہ ابرش کو نیچے نہیں اتار سکتا تھا۔ اس کے پاس پہننے کے لیے جو بھی تھا
जूता भी नहीं था, ना ही इसकी हालत ऐसी थी वो इन ऊंचे नीचे रास्तों पर चल सकती। जरान इसे उठाए तेज तेज कदमों से होटल की जाने बढ़ रहा था। ऊपर नीचे सड़कों से होते हुए बुलाकर होटल पहुंच ही गया था। होटल वाले जरान खान ज्यादा को जानते थे, अक्सर बिजनेस डेलीगेशन को वो यही ठहराता था। इस वक्त होटल की लॉबी में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। जरान ने अब्रिश को अपनी गोद से नीचे उतारकर सोफे पर बिठाया। इसके खुले बालों और खुले चेहरे को देखकर जरान ने अपने लब खींचे थे। अब्रिश इसके सर्द सुर्ख निगाहों का मफहूम समझते अपनी नजरें झुका गई थी। इतनी बुरी हालत में भी इसे जरान खानजादा से खौफ सा महसूस हुआ। जरान रिसेप्शन से चाबी लेके इसकी तरफ बढ़ा। अब्रिश इसे देखते सोफे से उठती आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो बुरी तरह लड़खड़ाई थी। जरान ने इसे अपने वजूद में समाते गोद में उठाया और इसे यूं ही उठाए कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का लॉक खोलते हुए वो अंदर दाखिल हुआ। अब्रिश को अब बुरी तरह खांस रही थी। अब्रिश को बेड के वस्त में लिटाकर कमरे में लगा इलेक्ट्रिक हीटर ऑन किया। कमरा पहले ही काफी गर्म था, हीटर लगने से वो मजीद गर्म हो गया था। जरान ने वॉशरूम की तरफ बढ़ा था। वॉशरूम के कबर्ड में लटका हुआ बात काम उतारकर अब्रिश के बदन से गीली फ्रॉक उतारनी थी। अब्रिश के पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं थे। होटल वालों की तरफ से वॉशरूम में बाथरूम गाउन मौजूद थे। जरान बाथरूम गाउन लिए अब्रिश की तरफ बढ़ते इसके सामने बैठा। मैं पहन लूंगी जरान। अब्रिश ने बुरी तरह खांसते हुए जरान से वो बाथरूम गाउन लेना चाहा। हालत देखो अपनी, सांस ठीक से ले नहीं पा रहे तुम, खुद कैसे पहनोगी? वो फिक्र ना करो, तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। तुमने हमारे रिलेशन में कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा कि मुझे अब तुम्हारे करीब आने के जरा बराबर भी चाह हो। जरान ने सर अंदाज में कहते इसके बदन से अपनी जैकेट ही एक झटके में रिमूव की। अब्रिश इसका सर्द लम्स महसूस करते अपनी आंखें मूंद गई। जरान ने अब्रिश के वजूद से तमाम कपड़े अलहदा करते इसे बाथरूम गाउन पहनाया। इस पर अच्छी तरह कंबल उड़ाया। अब्रिश कंबल खुद पर अच्छी तरह लपेटे बेड पर नींद दराज होते। रुख पलट गई थी, मगर वो कंबल लिए ठिठुर रही थी। जरान अब्रिश के कपकपाते वजूद को एक नजर देखते वॉशरूम की तरफ बढ़ा। वॉशरूम में रखे टॉवल को नीम गर्म पानी से भिगोकर अपना जख्मी कंधा अच्छी तरह साफ किया। वो अलमारी में लटका दूसरा बाथरूम गाउन पहने वो बाहर आया। बेड पर लेटी अब्रिश की तरफ निगाह की, जो बहुत बुरी तरह खांस रही थी। इसे सांस बहुत मुश्किल से आ रहा था। जरान ने बेड की तरफ बढ़ते अब्रिश को कंधे से पकड़कर सीधा किया। इसके होंठ नीले पड़ रहे थे। इसका बदन अभी भी ठंडा था। वो शदीद खांसी के नकाहत भरे वजूद को बुरी तरह झिंझोड़ रही थी। जरान, मगर मुझे कोई मेडिसिन चाहिए। मुझे इस टाइम डॉक्टर की जरूरत है। मुझे अभी भी सर्दी लग रही है। ये सर्दी मुझे मार देगी। अब्रिश ने खांसते हुए बमुश्किल कहा। अभी मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊं? ना तुम्हारे पास पहनने को कपड़े हैं, ना मेरे पास कन्वेंस। बाहर बर्फबारी की वजह से सड़कें अब जाम हो रही हैं। जरान ने नरमी से इसके माथे पर हाथ रखा, जिसकी ठंडक से अपने पूरे वजूद में उतरती महसूस हुई थी। जरान ने लब खींचते अब्रिश को देखा, जो नीम आलूदगी में जा रही थी। इसका बदन आहिस्ता आहिस्ता ठंडा पड़ते नीम जा हो रहा था। जरान ने अब्रिश के चेहरे की तरफ झुकते इसके नीले लबों को अपने लबों की गिरफ्त में लिए। इस पर घटा बनकर छाया। इसकी सांसों को इनहेल करते इसके सिल्की बालों में अपनी उंगलियां नरमी से चलाने लगा। जरान के बदन की गरमाइश से इसके वजूद को गर्मी से मिलते राहत मिली थी। वो भी नरमी से जरान के गले में अपने बाजू हमायल कर गई। जरान काफी देर तक इसके लबों को शिद्दत से चूमते इसके सांसों में अपनी सांसें महकाता रहा। जरान का एक हाथ बहुत नरमी से इसके पूरे वजूद पर सरायत कर रहा था। एकदम अब्रिश को खांसी का गौता उठने लगा था। जरान फौरन से इससे दूर हुआ। वो बुरी तरह खांसते बेड टाउन के साथ देख लगा गए। जरान ने अब्रिश को गुबार देखा, जो बुरी तरह खांसते कांप रही थी। जरान इसके पास एक ही हल था। जिस तरह इसका बदन सर पड़ रहा था, शदीद किस्म की खांसी ने इसकी हालत खराब कर रखी थी। कुछ बैद न था वो नींद बेहोशी की हालत में चली जाती। जरान ने साइड टेबल से लैंडलाइन फोन उठाया। होटल सर्विस वालों से कॉफी और एक मखसूस अल्कोहलिक ड्रिंक मंगवाई थी। अब्रिश को गर्मी पहुंचाने और इसकी खांसी खत्म करने का एक वाहिद रास्ता इसे यही नजर आया था। बाहर एक जनरल वार्ड से हॉस्पिटल स्टाफ रूम में आई।
جہاں باقی اسٹاف ممبر بیٹھے ہوئے تھے۔ لنچ بریک تھا تقریباً، تبھی ڈاکٹرز ادھر موجود تھے۔ ایک تو ڈاکٹر ڈاؤن پر تھے، بہارے نے صوفے پر براجمان ہوتے صوفے کے پشت کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندی تھی۔ ڈاکٹر بہارے، اگر آپ کو کافی چاہیے تو آپ کے لیے منگواؤں؟ ڈاکٹر فرقان نے بہارے کے تھکن زدہ چہرے کو دیکھتے کہا۔ ڈاکٹر فرقان، اگر مجھے کافی چاہیے ہوئی تو میں خود بھی کہہ سکتی ہوں۔ آئی تھنک، بہارے نے آنکھیں کھولتے صوفے پر سیدھے ہوتے خشک لہجے میں جواب دیا۔ چہرے پر ناگواری کا بھی عنصر تھا۔ بہارے کے جواب پر ڈاکٹر فرقان کا چہرہ پل میں مانند پڑا تھا، مگر باقی اسٹاف ممبران کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ دوڑی تھی۔ بہارے کو لے کر ڈاکٹر فرقان کی پسندیدگی تقریباً تمام اسٹاف جانتا تھا۔ بہارے کا ڈاکٹر فرقان کے ساتھ پہلے دن سے یہ رویہ کافی سٹ سپاٹ تھا۔ نہ صرف ڈاکٹر فرقان بلکہ ہاسپٹل کے ہر میلز ڈاکٹر سے وہ بہت فاصلے پر رہتی تھی، کام کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ السلام علیکم۔ وقتاً اسٹاف روم میں شہرام کی بھاری آواز گونجی تھی۔ وہ دروازے کے بیچ اپنے سحر انگیز پرسنالٹی کے لیے کھڑا تھا۔ شہرام اس وقت گرے جینز پر بلیک شرٹ پہنے ہوئے تھا، اس پر بلیک لیدر جیکٹ پہن رکھی تھی۔ اس کی سرخ و سفید رنگت بلیک کلر میں مزید نمایاں ہو رہی تھی، چہرے پر سنجیدگی سے مزید بارود بنا رہی تھی۔ گھنی تراشیدہ مونچھوں تلے انابی لب نیچے ہوئے سبھی شہرام خان زادہ کی پرسنالٹی سے کافی مرعوب نظر آ رہے تھے۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر فرقان اور ڈاکٹر عماد نے آگے ہوتے شہرام سے مصافحہ کیا۔ ڈاکٹر انیسہ اور ڈاکٹر ماہم نے کھڑے ہوتے ہوئے مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ بہارے اس دوران صوفے پر ویسے ہی بیٹھی رہی جیسے، بلکہ شہرام کو ایک نظر نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایسے ریئیکٹ کر رہی تھی جیسے وہ وہاں پر ہے ہی نہیں۔ بہارے کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کے سب ڈاکٹرز نے حیرانگی سے ڈاکٹر بہارے کو دیکھا تھا۔ ہاسپٹل شہرام خان زادہ کا تھا، وہ اس ہاسپٹل کا اونر تھا، بلکہ پورے ہاسپٹل کی مینجمنٹ بھی وہ اکیلے پہچانتا تھا۔ اس ہاسپٹل میں سینئر ڈاکٹرز سے لے کر جونیئر ڈاکٹرز شہرام خان زادہ کی بہت عزت کرتا تھا۔ ایسے میں بہارے کا ایٹیٹیوڈ بہت حیران کن تھا۔ کیسا چل رہا ہے سب؟ کوئی پرابلم تو نہیں؟ شہرام نے سب کو دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ بالکل نہیں سر، کوئی پرابلم نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، ڈاکٹر فرقان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گڈ، یہ تو اچھی بات ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن آپ سب یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت صرف ایک ہی ڈاکٹر راؤنڈ پر ہے، آپ سب یہاں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف ہیں۔ شہرام نے سب کو گھورتے ہوئے کہا۔ لیکن سر، یہ لنچ بریک تھا، تو اسی لیے ڈاکٹر فرقان شہرام کی بات پر جلدی سے بولا۔ ڈاکٹر فرقان، یہ ہاسپٹل ہے، کوئی آفس نہیں، جہاں لنچ بریک ہونے کا مطلب ہو تمام سٹاف ہی لنچ کرنے جائے گا۔ لنچ کرنے سے بھی زیادہ ضروری یہاں کے مریضوں کو دیکھنا ہے۔ اگر اس وقت ایمرجنسی میں کوئی کیس آ جاتا ہے تو 1 منٹ کی تاخیر مطلب کسی بھی مریض کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کے لیے اپنے مریض سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ شہرام ڈاکٹر فرقان کی وضاحت پر بھڑک اٹھا تھا۔ سوری سر، ڈاکٹر فرقان نے شرمندگی سے معذرت کی۔ آئندہ مجھے اسٹاف روم میں 1-2 ڈاکٹرز کے علاوہ کوئی ڈاکٹر نظر نہ آئے۔ جنرل وارڈ، ایمرجنسی وارڈ، ہمہ وقت مجھے 2-3 ڈاکٹر چاہیے۔ از دیٹ کلیئر؟ شہرام سب کو دیکھتے سنجیدگی سے بولا۔ جی سر، سب نے استباق میں سر ہلاتے آہستگی سے کہا۔ بہارے اس دوران اپنا موبائل ہاتھوں میں لیے اس میں مصروف تھی۔ شہرام نے مکمل طور پر بہارے کے وجود کو نظر انداز کر رکھا تھا، جیسے وہ وہاں پر ہے ہی نہیں۔ آج 15 دن سے زائد دن ہو چکے تھے۔ اس نے 15 دنوں سے اس پر ایک معمولی نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ کل رات وہ حویلی گیا تھا، مگر اسد میاں خان نے ناچاکی کے بعد وہ حویلی سے واپس آ گیا۔ بہارے کا وجود جیسے اس کے لیے نہ ہونے کے برابر تھا، اور بہارے کو بھی اس کے متعلق پرواہ نہیں تھی۔ اس ہاسپٹل کے لیے سینئر فیمیل ڈاکٹر کی ضرورت تھی۔ 2 گائنی سرجن اپوائنٹ کی ہیں میں نے۔ ڈاکٹر فروا اور ڈاکٹر شرمین آج ہی اپنی ڈیوٹی سنبھال رہی ہیں۔ آج سے اس ہاسپٹل میں سیزیرین کیسز بھی ہوں گے۔ اب تمام آنے والے پیشنٹس کا ڈیلیوری کارڈ بنایا جائے گا، ان کے ہسبینڈز کو آپ کال کریں گے۔ ڈاکٹر ماہم کے یہاں اب فیمیل ڈاکٹر سرجن ہے، کوئی بھی پیشنٹ واپس نہ جائے۔ میں نہیں چاہتا یہاں کی عورتوں کو دور دراز کے ہاسپٹل جانا پڑے، ایسے میں ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ شہرام کی بات پر سب ڈاکٹرز نے استباق میں سر ہلایا۔ سر، یہ تو بہت اچھی بات ہے،
फीमेल सर्जन का इंतजाम हो गया है, वरना यहाँ के इलाके के मर्द किसी मेल डॉक्टर से अपनी वाइफ का ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार नहीं थे। परसों इसी बहस में एक औरत की जान बमुश्किल बची थी। बड़ी मुश्किल से इन्हें रजामंद किया था, तब जाकर वो डॉक्टर कैसे से ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हुई थी। डॉक्टर मोहन ने कहा, जी मालूम है मुझे, इसीलिए मैंने बेस्ट सर्जन अपॉइंट की है। और डॉक्टर माहम, आप डॉक्टर फरवा को असिस्ट करेंगी? शहराम ने डॉक्टर माहम से संजीदगी से कहा। जी सर, डॉक्टर माहम ने मौदम लहजे में कहा। इसी असना में स्टाफ रूम का दरवाजा नॉक हुआ था। यस, शहराम ने अंदर आने को कहा। डॉक्टर हिफ्सा के साथ एक क्यूट सी सुनहरी बालों वाली नाजुक सी खूबसूरत लड़की अंदर दाखिल हुई, जो ब्लैक जीन्स पर ब्लैक शॉर्ट्स स्टाइलिश शर्ट पहने हुए थी, जिस पर ब्लैक शॉल एक कंधे पर डाली हुई थी। डॉक्टर आइजल, आपने मुझे आने से पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? मैं आपको हॉस्पिटल के गेट पर रिसीव करता। शहराम इसे देखते खुशगवारी से इसकी तरफ बढ़ा। हेलो शहराम, हाउ आर यू? आइजल ने अपनी मोमी हाथ शहराम की तरफ बढ़ाया। सब डॉक्टर्स ने एक दूसरे की तरफ मायने खेज नजरों का तबादला किया था। फाइन डॉक्टर आइजल, शहराम ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया तो डॉक्टर फुरकान को यकदम खांसी का दौरा पड़ा था। वहां खड़े सभी डॉक्टर्स ने डॉक्टर फुरकान को घूरा, जिसमें सख्त किस्म की घूरी शहराम खानजादा की थी। सॉरी सर, डॉक्टर फुरकान ने शर्मिंदगी से कहा। इंसान को ऐसी हरकतें ही नहीं करनी चाहिए कि बार बाज माजरत करनी चाहिए। शहराम खानजादा ने उसे सर्द नजरों से घूरते दांत पीसे थे। फुरकान को डांट पड़ने पर सबके लबों पर मध्यम सा तबस्सुम बिखरा था। वो दिन में 10 मरतबा शहराम से डांट खाता था और 20 मरतबा सॉरी बोलता था। सबको आदत थी इसके मुंह से बार बार सॉरी सुनने की। ये डॉक्टर आयरल हैं जो आज ही जर्मनी से आई है। वहाँ एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर है। डॉक्टर थी, आज किसी इमरजेंसी में सीरियस कंडीशन पेशेंट को यही देखेंगी। शहराम ने आइजल सबसे तारुफ करवाया था। डॉक्टर ये डॉक्टर अनीजा है, यहाँ के बहुत ही काबिल डॉक्टर है। शहराम ने तारुफ करवाया तो आइजल ने मुस्कुराते हुए डॉक्टर अनीजा की तरफ हाथ बढ़ाया। डॉक्टर अनीजा ने भी जवाबन मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। ये डॉक्टर माहम है जो एक गायनी डॉक्टर है। शहराम ने माहम का तारुफ करवाया था। आइजल सबसे बहुत मुस्कुराते हुए हाथ मिला रही थी। इसने डॉक्टर फुरकान को और डॉक्टर अमाद से एक से हाथ मिलाया तो डॉक्टर फुरकान ने शर्मिंदगी से सबको देखा। डॉक्टर आइजल तकरीबन सबसे एक जैसी ही थी। डॉक्टर फुरकान का शर्मिंदा चेहरा देखकर सब डॉक्टर के चेहरों पर मुस्कुराहट गहरी हुई थी। बहारें मजीद अपनी बेनियाजी कायम नहीं रख सकी। शहनाम ने इसे कब शहनाम ने इसे कब तारुफ नहीं करवाया था। नतीजन बहारें खुद ही सोफे से उठती खड़ी हुई। बहारें ने सोफे से उठते आयरा से हाथ मिलाया। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर बहारे खान हूँ। बहारे ने अपना तारुफ करवाया। नाइस टू मीट यू डॉक्टर बहारे खान, मुझे अच्छा लगा सबसे मीट करके। रात तो इसका जुमला तौसीक की। शहनाम, मुझे उर्दू सीखने के लिए भी तुम्हारी हेल्प की नीड है। आई मीन जो जरूरत है। आयरन ने रुक रुक कर अपना जुमला मुकम्मल किया तो सब आइजल को मासूम अदा पर मुस्कुरा गए। आप बहुत अच्छी उर्दू बोलती हैं, आपको किसी भी की भी उर्दू सीखने की जरूरत नहीं है। शहराम ने जवाबन मुस्कुराते हुए कहा, बट ये उर्दू तुमने मुझे सिखाई है। डॉक्टर फरकान की शरारत की एक रग रग एक बार फिर से फड़की थी। वो अपने गोश को जमीन पर खुरचता अपना सर एक उंगली से खुजा रहा था। इसके गले में हल्की सी खराश भी शुरू हो गई थी। इससे पहले कि डॉक्टर फुरकान को एक बार फिर से खांसी का दौरा पड़ता और डॉक्टर अमाद ने डॉक्टर फुरकान को घूर कर देखा। वो सबसे एक्सक्यूज करता स्टाफ रूम के बाहर की जानिब बढ़ा था। डॉक्टर फुरकान को इशारे से अपने पीछे आने को कहा। डॉक्टर फुरकान भी एक्सक्यूज करता चला गया था। डॉक्टर अनेजा, आप डॉक्टर आइजल को असिस्ट करेंगे। शहराम ने डॉक्टर अनेजा को हुक्म दिया तो डॉक्टर अनीजा ने मुस्कुराते हुए इस्तबात में सर हिलाया। चलिए डॉक्टर आइजल, मैं आपको हॉस्पिटल दिखाता हूँ। शहराम आइजल से कहते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ा। शहराम, मुझ पर यह ड्रेस कैसा लग रहा है? मैंने पहली मर्तबा ऐसा ट्रेडिशनल ड्रेस पहना है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने कहा था यहाँ मैं
جین شرٹ نہیں پہن سکتی، تو اسی لیے میری ایک دوست نے مجھے یہ ڈریس بھیجا تھا۔ آئزل نے شہرام کے ساتھ اسٹاف روم سے باہر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا، اچھی لگ رہی ہیں آپ۔ شہرام آئزل کو ایک نظر دیکھتے اسٹاف روم سے نکل گیا۔ سم تھنگ انٹرسٹنگ وائب آ رہی ہیں سر شہرام کو اور ڈاکٹر آئزل کو دیکھ کر، ہے نا؟ ڈاکٹر انیسہ بہارے اور ماہم کو دیکھتے معنی خیز لہجے میں بولی۔ ڈاکٹر فرقان کی کھانسی تو مجھے بھی اب ٹھیک لگ رہی تھی، ڈاکٹر ماہم شرارت سے کہتے ٹیبل سے فائل اور اپنا اسٹیتھوسکوپ اٹھاتے وہاں سے چلی گئی۔ ڈاکٹر آئزل کافی کیوٹ اور انوسینٹ سی ہے نا؟ انیسہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بہارے سے کہا۔ ہاں خوبصورت تو ہے، نو ڈاؤٹ۔ انوسینٹ ہے یا نہیں اس کے متعلق ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ تو آہستہ آہستہ ہی کھلے گا۔ بہارے نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے تھے۔ یہ تو ہے، کافی پیو گی؟ ڈاکٹر انیسہ نے بہارے سے پوچھا جو صوفے پر بیٹھی اپنے موبائل میں گم تھی۔ نہیں، میری ڈیوٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، 15 منٹ کا بریک لیا تھا، اب تو اوپر ٹائم ہو گیا ہے۔ بہارے گھڑی پر نظریں دوڑاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ ساحر خان زادہ مردانے میں سب کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، بلو جینس پر وائٹ شرٹ اور بلو ہاف سلیو سویٹر پہنے ہوئے تھا، اپنے مخصوص سٹائل میں اپنی شرٹ کی آستین کوہنیوں تک فولڈ کیے ہوئے تھا۔ اس وقت مردانے میں سمیع اللہ خان، اربت خان، درید خان اور ارحام خان بیٹھے ہوئے تھے۔ ارحام نے بغور ساحر خان زادہ کا چہرہ دیکھا جو انتہائی مضطرب تھا، گرین آنکھوں میں آج بھی اداسی کی گہری رمق چھائی تھی۔ ٹیبل پر رکھی چائے کے کپ میں بلائی کے تہ جم چکی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھا اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیر رہا تھا، پھیرتے ہوئے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ اچھا کیا بیٹا تم نے یہاں آ کر، تمہارا مہمان نوازی ہمارا شرف ہوگا۔ سمیع اللہ خان کی بھاری آواز نے ڈائننگ روم میں چھائے سکوت کو توڑا تھا۔ ساحر خان زادہ کی طرف کوئی جواب نہ ملنے پر سمیع اللہ خان نے حیرت سے ارحام خان زادہ کو دیکھا تھا۔ وہ جیسے آیا تھا یوں ہی خاموش بیٹھا تھا، جیسے وہاں پر ہو کے بھی نہیں تھا۔ ساحر بیٹا، حیدر کیسا ہے؟ اربت خان نے ساحر کو مخاطب کرنے کی کوشش کی۔ جی وہ ٹھیک ہے، ساحر نے آہستگی سے کہتے چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا تھا۔ بیٹا یہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، ہم اور بنوا دیتا ہے۔ درید خان نے ساحر کو ٹھنڈی چائے پیتا دیکھ کر کہا، آپ لوگ کسی تکلف میں نہ پڑے، میرے گانے کی شوٹنگ تھی، آپ لوگوں کی حویلی پاس ہی تھی، سوچا آپ سب سے مل لوں۔ ساحر نے چائے کا کپ واپس فریج میں رکھا تھا۔ تکلف کی کیا بات ہے، مہمان تو اللہ کا رحمت ہوتا ہے، تم ادھر آیا، اب ہم تم کو کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دے گا، بلکہ تم جب تک ادھر ہی رہو تم ہماری حویلی ہی رہو۔ وہ اپنا سب دوست لوگ جن کے ساتھ تم کام کر رہا ہے ادھر ہماری حویلی میں ٹھہراؤ سب کو۔ سمیع اللہ خان نے خوشگواری سے کہا، جی داجی آپ کہتے ہیں تو میں رک جاؤں گا یہاں کل تک، مگر میرے کریو ممبر یہاں نہیں آ سکتے، وہ ہوٹل میں ٹھہریں گے۔ ساحر خان نے آہستگی سے کہا، میں نے تو سنا تھا آپ نے گانا چھوڑ دیا ہے، اور یہ بھی ساحر خان زیادہ ایک بار جو کمٹمنٹ کر لے اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ ارحام نے ساحر خان کے تاثرات کو بغور دیکھتے کہا تھا، وہ گانا نہیں اب گاتا، یہ ارحام کو معلوم تھا، اور اسی ایسی کوئی گانے کی شوٹنگ نہیں چل رہی تھی، وہ یہ بھی جانتا تھا۔ آخر ساحر خانزاد یہاں کرنے کیا آیا تھا؟ یہ بات ارحام خان زادہ کو بری طرح کھٹک رہی تھی۔ کمٹمنٹ وعدہ تو کیا اسی ہی لیے جاتا ہے کہ توڑا جا سکے، کسی نے ایک وعدہ مجھ سے بھی کیا تھا، وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گی، لیکن اس نے یہ وعدہ توڑ دیا۔ ساحر خان بولتے ہوئے یاسید سے مسکرایا تھا، میں نے بھی ایک وعدہ اس سے کیا تھا کہ کبھی ایسا ہوا اگر اس نے مجھے چھوڑا تو میں اپنی جان لے لوں گا، مگر ان سانسوں کا چلنا اس بات کی ضمانت ہے، عہد و پیمان دونوں طرف سے ہی جھوٹے ہوئے تھے۔ ساحر خان کی بات پر مردانے میں موجود سب نے تحیر زدہ ہوتے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ ارحام ساحر خان کی بات پر فقط مسکرا گیا تھا۔ ارحام خان زادہ کے دل میں آج پھر اس لڑکی کو دیکھنے کی تمنا جاگی تھی جسے سامنے بیٹھا انسان دیوانوں کی طرح چاہتا تھا۔ اسلم یار خان رات سے اب حویلی واپس آیا تھا۔ اس وقت دن کے 12 بج رہے تھے۔ وہ زنان خانے میں داخل ہوتے تیز تیز قدم اٹھاتے سیڑھیوں کی جانب بڑھا،
اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر مسلسل ہاتھ پھیرتے۔ وہ کافی مسترب بھی تھا۔ وہ کافی عجلت میں اپنے کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا۔ خالی کمرے کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر سلوٹیں گہری ہوئی تھی۔ صاف ستھرا کمرہ، بیڈ پر ایک سلوٹ بھی نہیں پڑی تھی۔ وہ عجلت بھرے انداز میں ڈریسنگ روم میں داخل ہوا اور وہاں بھی نہیں تھی۔ حسن یار خان کے بھاری قدموں کا رخ اب واش روم کی طرف تھا۔ وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ حسن یار خان کے بھاری قدموں کا رخ اب واش روم کی طرف تھا۔ خالی واش روم دیکھ کر حسن یار خان کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچا تھا۔ اسے تو آج کمرے میں ہونا چاہیے تھا۔ ہیزل گرے آنکھوں کو بے سے اس کا انتظار کرتے موجود نہ ہونا چاہیے تھا۔ پورے کمرے میں اس کے ماتم کے نشان کہیں بھی موجود نہ تھے۔ حسن یار خان اپنے کمرے سے باہر نکلتے تیز سے سیڑھیاں اترتے نیچے آیا۔ حسن یار خان کے بھاری قدموں کا رخ اب زنان خانے کے لاؤنج کی طرف تھا۔ جب وہ زنان خانے میں داخل ہوا تب بھی وہاں نہیں تھی۔ وہ کچن میں ہوگی، یہ سوچتے وہ لاؤنج کو عبور کرتے کچن میں داخل ہوا۔ کچن میں اس ٹائم درخشاں اور باربینا تھی۔ السلام علیکم اسفن لالا۔ درخشاں نے اسفن یار خان کو دیکھتے جلدی سے سلام کیا، ساتھ ہی اپنے سر سے پھسلتا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ آج سے پہلے اسفن کو اس نے کچن میں نہیں دیکھا تھا۔ اب تو حویلی کا ہر خان وہیں پر ہی پایا جاتا تھا جہاں ان کی بیویوں کے ہونے کے امکانات ہوتے تھے۔ عابیر کہاں ہے؟ حسن یار خان نے کچن میں نظریں دوڑاتے سنجیدگی سے پوچھا۔ پتہ نہیں لالا، ہم صبح سے کچن میں تھا، درخشاں نے کافی مدھم آواز میں جواب دیا۔ حسن یار خان درخشاں کے جواب پر تیزی سے کچن سے نکل گیا تھا۔ توبہ ہے، پتہ نہیں اس حویلی کے مرد لوگ کو کیا ہو گیا ہے۔ جب سے ان کا شادی ہوا ہے اپنا عورت کا جان عذاب کر کے رکھا ہے۔ ارحان لالا ہو، زران لالا یا پھر اسفن لالا، ہر وقت ان کو اپنا بیوی کمرے میں چاہیے ہوتا ہے۔ درخشاں بری طرح جھنجھلائی تھی۔ جب سے ارحام آیا تھا اور کمرے سے کم ہی نکلتی تھی۔ یہی بات درخشاں کو غصہ دلا رہی تھی۔ اور اس کی اب بہت اچھی سہیلی بن چکی تھی، مگر ارحام تو اسے اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتا تھا۔ ارحام خان زیادہ حور کو اس کے قریب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، اتنی جنونی تھا۔ ارحام خان زیادہ حور کو لے کر ارحام کا یہ پہلو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ارحام کی درخشاں کو سخت ہی اسے ہدایت تھی کہ وہ حور کے آس پاس بھی نہ نظر آئے۔ اس حویلی کا خان لوگ کو وہ کیا کہتا ہے، بہت رومانٹک ہے۔ باربینا نے ٹکڑا لگایا تو درخشاں کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ رومانٹک اور جنونی بھی، اللہ بچائے اسے رومانٹک مرد سے۔ درخشاں نے ہنسی ضبط کرتے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ باربینا درخشاں کی بات پر مسکراتے ہوئے اپنا کام کرنے لگی۔ عابیر! اسفن یار خان نے زنان خانے میں داخل ہوتے عابیر کو اونچی آواز میں پکارا۔ اسفن یار خان کی آواز سنتے روزینہ خانم نے اپنے کمرے سے نکلتی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم مورے۔ اسفن یار خان نے آگے بڑھ کر روزینہ خانم سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتا رہو تم۔ روزینہ خانم نے اسفن کے مضبوط شانے پر ہاتھ رکھتے اسے آدھی دعا دی۔ کیا ہوا ہے؟ تم اتنا غصے میں کیوں ہے؟ اور حویلی آتا ہی تمہیں اپنا بیوی کا یاد کیوں آ رہا ہے؟ روزینہ خانم نے ناگواریت سے بولتے اسفن یار خان کے چہرے پر نظر ڈالی جو غصے کی حدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ عابیر کہاں ہے نورے؟ اسفن نے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے کافی ضبط سے پوچھا تھا۔ وہ حویلی میں کہیں نہیں تھی۔ اسفن یار خان کا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ ہم کو کیا معلوم، تمہارا عورت ہے، تم کو اس کا خبر ہونا چاہیے۔ صبح سے اس نے ہمارا کمرہ میں جھانکا تک نہیں۔ ہم نے کھانا کھایا، دوائی لی اور اس کو خبر ہی نہیں۔ کہنے کو ہم اس کا ساس ہے، مگر کبھی اس نے ہم کو اپنا ساس سمجھا ہی نہیں۔ جو دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے۔ صبح نماز پڑھنے کے بعد ہم لاؤنج میں بیٹھا تلاوت کر رہا تھا، تب دیکھا تھا تمہارا بیوی کو کافی تیار تھا، کالا فراق پہنے میک اپ کیے ہوئے تھا، جیسے کہیں جا رہا ہوں۔ ہم کو دیکھ کر بھی وہ باورچی خانہ چلا گیا تھا۔ سلام تک نہ کرنا اس نے گوارا نہیں کیا۔ روزینہ خانم کی بات پر اسفن یار خان کے چہرے پر غیظ و غضب چھایا تھا۔ وہ اتنی تیار ہو کر آخر کہاں گئی تھی؟ اسفن یار خان نے غصے سے اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ عابیر صبح سے آپ کے کمرے میں نہیں آئی تو پھر کہاں ہے وہ؟ اسفن یار خان نے تیش و اشتعال سے پوچھا۔ اسفن یہی تو ہم کب سے کہہ رہا ہے، ہم کو نہیں معلوم وہ کہاں ہے۔ اب تو اس کا کالج کا چھٹیاں بھی ہو گیا ہے، اس لیے تم کو کہا تھا کہ اس کا کالج میں داخلہ بند کرا دو۔
کبھی بھی عورت کو اتنا چھوٹ نہیں دینا چاہیے. تمہارا عورت اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا شکل سے لگتا ہے. اللہ توبہ جیسا سلوک وہ ہمارا بابرک کے ساتھ کرتا تھا. ہم کیا بتائیں تم کو. ہمارا بابرک تو ہر وقت عابیر کے آگے پیچھے پھرتا تھا. بہت پیار کرتا تھا عابیر سے. مگر ان دونوں بہن بھائی کا جو سلوک تھا ہمارا بیٹے کے ساتھ، کیا بتائیں تم کو. کس طرح بابرک کو مارا تھا خجستہ کی شادی پر. وہ اب اگر منحوکا کے کمرے میں چلا گیا تو کیا قیامت آ گیا. آخر وہ حق رکھتا تھا عابیر پر. اگر وہ اپنا بیوی سے اپنا رخصتی سے پہلے لے لیتا تو کون سا قیامت آ جاتا. مگر زاران نے تو اسے مار مار کر اس کا ہڈی پسلی ایک کر دیا تھا. روزینہ خانم بابرک کو یاد کرتے رونا شروع ہو چکی تھی. اسفند نے اپنے جبڑے بری طرح بھیجتے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی. بابرک کے قتل میں زاران خان زادہ کا ہاتھ تھا. وہ کسی قیمت پر یہ بولنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا. مگر روزینہ خانم کا بار بار بابرک کا عابیر پر حق والی بات پر اس کے دماغ کی رگیں بھڑک اٹھی تھی. ابھی بھی اس کا خانزادہ خون بھڑک اٹھا تھا. اور اس دن عابیر کے کمرے میں اپنا حق لینے گیا تھا. یہ بات اس کے لہو میں شرارے دوڑا دیتی تھی. اس پر کسی کی ایک نظر بھی گوارا نہ تھی. اسے اس سے پہلے کسی نے چھوا بھی ہو بھلا کہاں برداشت ہونا تھا. عابیر، عابیر. حسن یار خان نے گرجتے ہوئے اسے پکارا. حسن یار خان کی گرج پر پوری حویلی میں گونجی تھی. امینہ خانم دہلتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر آئے. کیا ہوا حسن بیٹا؟ تم اتنا غصہ میں کیوں ہے؟ عابیر کہاں ہے؟ حسن یار خان نے بنا سلام دعا کے پوچھا تھا. حسن بیٹا وہ کالج گیا ہے مگر اس کے پیپرز ہو گئے تھے. اسے تو چھٹیاں ہوئی ہیں کالج سے. حسن امینہ خانم کی بات کاٹتے درشت لہجے میں بولا. آج اس کا آج سالگرہ ہے تو وہ کالج میں اس کی سہیلیوں نے اس کے لیے کوئی دعوت رکھا ہے. وہ اپنا سہیلیوں کے بہت اصرار پر گیا ہے. اسلم کو تیش و اشتعال میں دیکھ کر امینہ خانم نے آہستگی سے وضاحت دی. کیا بات ہوا بھابھی؟ عابیر کیسے مجھ سے پوچھے بغیر جا سکتا ہے؟ یہاں تک کہ اپنا مرد سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا. روزینہ خانم نے اسفند یار خان کے غصے کو ہوا دی. اسے محسوس کرتے امینہ خانم کے چہرے پر ناگواری کی لہر چھائی. انہوں نے بمشکل ہی خود کو کچھ بھی کڑوا کہنے سے روکا تھا. اسفند یار خان کے غصے سے سرخ چہرے کو دیکھتے وہ خاموش ہو گئی تھی. بہارے کی گئی دونوں تک ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی. اگر کبھی غلطی سے ہو بھی جائے تو انہیں سلام کرتے اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی. جس طرح روزینہ خانم سارا دن عابیر کو ذرا ذرا سے کاموں کے لیے دوڑائے پھرتی تھی، اسی طرح ذرا سی غلطی پر عابیر کے ملازموں کے سامنے اچھی خاصی بےعزتی کر دیتی تھی. عابیر خاموشی سے سن لیتی تھی. یہی ان کی تربیت تھی. مگر روزینہ خانم کا اسفند یار خان کو بھڑکانا انہیں کافی ناگوارے میں مبتلا کر گیا تھا. کہاں جا رہا ہے تم اسفند؟ اسفند یار خان جو تیز تیز قدم اٹھاتے باہر کی جانب بڑھ رہا تھا. روزینہ خانم کی پکار پر اس کے قدم ٹھہرے تھے عابیر کو لینے. اسفند نے رخ پلٹے بغیر جواب دیا. تم کیوں جا رہا ہے؟ تم ابھی تو تھکا ہوا آیا ہے. ویسے بھی یہ کام تو رحیم خان کا ہے، وہ لے آئے گا اسے. ایسے عورت کو اتنا سر پر نہیں چڑھانا چاہیے. روزینہ خانم نخوت سے بولی. اسفند کی اتنی بےتابی انہیں ایک آنکھ نہیں بھائی تھی. عابیر کی خوبصورتی انہیں کھٹکتی تھی. عابیر کی خوبصورتی کا اسفند یار پر جادو نہ چل جائے. وہ دن رات بے چین رہنے لگی تھی. عابیر میری بیوی ہے، میری عورت. اس کو کالج سے لے کر آؤں گا کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. اسفند یار خان سرد انداز میں کہتا لمبے لمبے ڈاک بھرتا چلا گیا. اسفند یار خان کی بات پر روزینہ خانم کا غصے سے چہرہ سرخ پڑا تھا. انہیں عابیر کسی قیمت اسفند کی زندگی میں قبول نہیں تھی. جس لڑکی نے بابرک کو قبول نہیں کیا تھا وہ کسی قیمت پر اب اپنا ہیرو جیسا بیٹا اسے سونپنے کو تیار نہ تھی. روزینہ خانم ہم تمہارا رویہ برداشت کر رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں تم ہمارا بیٹی کا ساتھ زیادتی کا ہر حد پار کر دو گی تو ہم خاموش رہے گا. اگر ہم نے تمہارا بیٹی پر پابندیاں لگایا تو وہ ہسپتال نہیں جائے گا پھر کبھی. روزینہ خانم نے غصے سے ایک ایک لفظ چبایا تھا. بھابھی پھر دیر کس بات کا؟ جو تم کرنا چاہتا ہے جلدی کرو. روزینہ خانم طنزیہ مسکرائیں. روزینہ تم ہم کو غصہ دلا رہا ہے. ہم کو مجبور مت کرو. ہم بھی تمہارا طرح اپنا سطح سے گر جائے گا. ہم بہارے کے معاملے میں خوش خاموشی اس لیے ہے کیونکہ وہ ہمارا بیٹی کا خوشی ہے، سکون ہے. وہی تو بھابھی ہم کہہ رہا ہے تم سے
شہرام کبھی بھی بہارے پر تمہارا کہنے پر پابندی نہیں لگائے گا، کیونکہ وہ بہارے پر جان دیتا ہے۔ یہ تو اس حویلی کا ملازم تک جانتا ہے۔ وہ بہارے کا ایک خواہش کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے اتنا بڑا ہسپتال بنایا، مگر ہمارا بیٹی تمہارا بیٹی سے محبت نہیں کرتا۔ اس نے صرف ترس کھا کر اپنا بھائی کا بیوہ کو اپنا عزت بنایا۔ وہ ہمارا زور آویر کو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ شکر مناؤ ہمارا، ہم اپنا بیٹی کی وجہ سے خاموش ہو جاتا ہے، ورنہ تمہارا بیٹی ایک مرتبہ بیوہ ہو چکا ہے، اب کی بار اس کا طلاق ہوگا۔ روزینہ خانم غصے سے امینہ خانم کی بات کاٹ گئی تھی۔ اگر ہمارا بیٹی کو طلاق ہوگا، روزینہ بدلے میں تمہارا بیٹی کو بھی طلاق ہوگا، کیونکہ تمہارا بیٹی شہرام کے لائق نہیں ہے، اس کو ہمارا شہرام کا ذرا برابر پرواہ نہیں ہے۔ کتنے دنوں سے وہ حویلی نہیں آئے، اگر ایسا ہی رہا تو ہم تمہارا بیٹی کا غرور ختم ہو جائے گا۔ امینہ خانم نے جواباً روزینہ خانم کو اچھی خاصی سنا دی۔ اتنے دنوں سے وہ یہ سب دیکھ رہی تھی، آج ان کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ بھابھی شہرام کے لیے حویلی نہیں آتا، وہ سارا دن تو بہارے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم کو بتایا ہے بہارے نے، وہ اپنا حق ادھر ہسپتال میں ہی اس سے لے لیتا ہے، پھر وہ کیا کرے گا رات میں حویلی آ کر؟ وہ ہسپتال کی وجہ سے رات ادھر ہی رکنے پر مجبور ہے۔ اتنا بڑا ہسپتال کی ذمہ داری سنبھالنا آسان نہیں ہوتا۔ روزینہ خانم نے بہارے کے کرتوت پر پردہ ڈالتے جھوٹ بولا تھا۔ شہرام حویلی نہیں آتا، یہ بات اب انہیں کھٹکنے لگی تھی۔ وہ کل ہی بہارے کی اچھی خاصی کلاس لے چکی تھی اس بات پر۔ امینہ خانم روزینہ خانم کو تعصب سے دیکھ کر رہ گئی تھی، جو کڑوا بولتے بولتے شہرام شرم و لحاظ بھی بھول گئی تھی۔ بھابھی ایک بات کان کھول کر سن لو، ہمارا بہارے کے ساتھ ذرا سا بھی زیادتی ہوا تو اب تمہارا بیٹی طلاق یافتہ بھی کہلائے گا۔ روزینہ خانم زہر خند لہجے میں بولتی اسے زہر اگلتی چلی گئی تھی۔ روزینہ خانم کے جانے کے بعد امینہ خانم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھے، اپنے سینے میں اٹھتے درد پر قابو پاتے روزینہ خانم کی کڑوی باتوں کو پینے کی کوشش کی۔ وہ صرف عابیر کی وجہ سے خاموش نہیں تھی، بلکہ اپنے بیٹے کا دل اجڑنے سے بھی ڈرتی تھی۔ انہیں اس بات سے کافی تقویت پہنچی تھی، بہارے اور شہرام میں سب ٹھیک ہے، اپنے بیٹے کا سکون کتنے معنی رکھتا تھا ان کے لیے۔ یہ بات روزینہ خانم جیسی زہریلی عورت نہیں سمجھ سکتی تھی۔ امینہ خانم سخت سانس کھینچتے اپنے کمرے کی طرف بڑھے۔ زران خان زادہ گلاس میں الکوہول ملی ڈرنک انڈیل کر ابرش کی طرف بڑھا۔ اس کی کھانسی شدید ہوتی جا رہی تھی، سردی سے کپکپاتے وہ نیم بے ہوش تھی، مگر کھانسی کی شدت اس کے نیم جاں وجود کو بھی جھنجھوڑ ڈالتی تھی۔ زران نے اس کی طرف بڑھتے، اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اوپر کو اٹھایا تھا۔ ابرش یہ پی لو، تمہیں افاقہ ہوگا، زران نے نرمی سے کہتے گلاس لبوں سے لگایا۔ یہ کب کیا ہے؟ ابرش نے بمشکل آنکھیں کھولتے اپنے سینے کو جکڑے کہا، پی لو، تمہیں افاقہ ہوگا۔ زران نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر گلاس اس کے لبوں کو لگایا۔ وہ اسے سچ بتاتا وہ یقیناً کبھی نہیں پیتی، مگر ابرش کی زندگی کے لیے اسے یہ کرنا پڑا۔ اس کے لبوں کی نلاہٹ بڑھتی جا رہی تھی، اسے گرمی پہنچانے کے لیے یہ کرنا ضروری تھا۔ ابرش اسے دوائی سمجھتے ایک ہی سانس میں پی گئی۔ یہ سردی اس کی جان لے رہی تھی، اسے ہر حال میں گرمی کی حدت چاہیے تھی۔ زران نے اسے بیڈ پر لٹاتے اس پر نرمی سے کمبل اڑائے، اپنے سائڈ پر نیم دراز ہوتے ابرش کے ٹھنڈے وجود کو اپنی باہوں میں بھرا۔ وہ جانتا تھا ڈرنک نے تھوڑی دیر میں اثر کرنا ہے۔ وہ کافی تیز ڈرنک تھی، مگر اسے ایک ڈر بھی تھا، یہ ڈرنک ابرش پر کہیں زیادہ ہی اثر نہ کر جائے۔ نکاح سے پہلے اس ہوٹل کے کمرے میں بہکا بہکا انداز یاد آیا۔ ابرش کو غنودگی میں جاتا دیکھ کر زران نے اطمینان کی سانس خارج کی تھی۔ اس کا بدن بھی آہستہ آہستہ ہیٹ اپ ہو رہا تھا۔ زران خان زادہ نے نرمی سے اسے خود سے علیحدہ کیا۔ ابرش کے بدن کی گرمی سے اب بے چین ہو رہی تھی۔ اتنی نزدیکی پر خود پر قابو پانا مشکل امر ہو گیا تھا، جسم میں سپارک سا ہوا تھا، آگ کی بھٹی کی مانند اس کا بدن گرم ہوا تھا، اور شارٹ سے باتھ روب گاؤن میں اس کے ساتھ لپٹی تھی۔ زران جلدی سے اسے خود سے علیحدہ کر گیا تھا۔ اسے دور ہوتے وہ تکیے پر سر رکھے سیدھا لیٹا، مگر اس کے جذبات عروج پر نہیں پہنچ کر اس کے پورے بدن میں طغیانی برپا کر چکے تھے۔ اس کی خوبصورت بیوی اپنی طرف اس کی توجہ بری طرح کھینچ چکی تھی۔
زران نے اس کی طرف رخ پلٹتے اس کی پیشانی پر نرمی سے ہاتھ رکھا جہاں اب ننھے ننھے پسینے کے قطرے تھے۔ ڈرنک نے اپنا اثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ زران اس کے پاس بیڈ پر نیم دراز کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ اتنی خوبصورت بیوی ہونے کے باوجود اس سے دور رہنا اب اس کے لیے اپنے جوان تقاضوں کو سلا کر اب وہ جھنجھلاہٹ کا شکار رہنے لگا تھا۔ ایسے میں ابرش پر اس کا غصہ مزید بڑھنے لگتا تھا۔ امریکہ جیسے ملک میں رہنے کے باوجود خود پر قابو پائے رکھنا اب بیوی سے اسے بے انتہا ظالم ملی تھی، جو بار بار اس کے جذبوں میں طغیانی مچا کر اسے بیچ مندھارا پر چھوڑ دیتی تھی۔ زران ابرش پر ایک نظر ڈالتے کمبل اچھی طرح خود پر لپیٹے اپنی آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی کوشش کرنے لگا، جو کہ ناممکن تھا۔ اپنی بے حس بیوی کے اتنے قریب ایک بیڈ پر تو کیا ایک کمرے میں بھی اسے نیند آ ہی نہیں سکتی تھی۔ تبھی تو وہ یہ 3 ماہ ڈیرے پر گزارنے پر مجبور ہوا تھا۔ زران نے غصے سے جھنجھلاتے ہوئے اپنے سر کے نیچے سے تکیہ نکال کر زمین پر دے مارا۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ زران خان زادہ کو آنکھیں مولتے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے اپنے سینے پر نازک سا بوجھ محسوس ہوا۔ زران نے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں کھولی تو ابرش اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ زران نے غصے سے جھنجھلاتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلا۔ ایسے میں وہ اس کے جذباتوں میں مزید ہلچل مچا چکی تھی۔ ابرش پھر سے اس کے قریب ہوتے اس کے سینے پر منتقل ہوئی تھی۔ اب کی بار اس نے اپنا پھولوں سے بھی نازک وجود اس کے سینے پر پورا منتقل کیا تھا۔ ابرش کیا کر رہی ہو؟ زران نے سرخی ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا، جو سختی سے اس کی گردن کے گرد اپنا بازو حمائل کیے ہوئے تھے۔ وہ جاگ رہی ہے، وہ سمجھ چکا تھا۔ وہ اپنا پاؤں اس کی پنڈلی پر رگڑ رہی تھی، جو تم نہیں کرتے۔ ابرش نے اس کے سینے سے سر اٹھاتے اپنی گلابی نشیلی آنکھوں سے اسے بغور دیکھا۔ کیا نہیں کرتا میں؟ زران اس کی نشیلی آنکھوں اور بہکے روپ سے نظریں چرا گیا تھا۔ وہ اس بہکے بے باک روپ میں مزید حسین لگنے لگی تھی۔ یہ بھی تمہیں میں بتاؤں تم کیا نہیں کرتے؟ ابرش نے بہکے انداز میں بولتے زران کے سینے پر اپنے دہکتے لب رکھے۔ اس کے نرم و نازک پنکھڑیوں کے چھونے کی دیر تھی۔ زران میں پورے بدن میں سپارک سا ہوا تھا۔ وہ بہت نرمی سے اس کا باتروب گاؤن سینے سے تھوڑا ہٹاتے بوسوں سے بوچھاڑ کر رہی تھی۔ ابرش کے لمس پر زران کے پسینے چھوٹے تھے۔ آخر اس کی بیوی کو نشے میں ہی اس پر پیار کیوں آتا تھا؟ زران خود پر قابو پاتے ضبط سے اپنے جبڑے بھیج گیا تھا۔ شدید غصہ اشتعال جو اسے ابرش پر تھا، اسے اس کے قریب جانے نہیں دے رہا تھا۔ دوسرا اپنی بیوی کی رگ رگ سے واقف تھا۔ نشہ یا خماری اترنے کے بعد وہ اسے ہی مؤدر الزام ٹھہراتی تھی۔ اس نے یہ سب جان بوجھ کر یہ سب کیا، اس کا بے ہوشی میں فائدہ اٹھایا۔ ابرش پیچھے ہٹو، زران نے سختی سے کہتے اسے پیچھے دھکیلا۔ اس کے پیچھے دھکیلنے پر وہ مضبوطی سے اس کے سینے کے ساتھ لپٹ گئی، اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ ابرش زران سے بے بسی سے پکارتے اسے خود سے دور کیا۔ وہ اس کی گردن سے منہ نکالتے اس کی آنکھوں میں خماری سے دیکھتے بہکے انداز میں ہنسی۔ میں نے تمہیں جوک سنایا نا؟ زران نے اسے غصے سے گھورا، جو اس کے ہونٹوں پر انگلی ٹریس کرتے ہنسی جا رہی تھی۔ ابرش نے ہنستے ہوئے اس کا باتروب گاؤن سینے سے اپنی مٹھیوں میں جکڑے زران خانزادہ کی آنکھوں میں چھانا۔ وہ بری طرح اس کی نشیلی خمار زدہ آنکھوں میں ڈوبا تھا۔ زران اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہپنوٹائز ہوا تھا۔ جو بھی تو ہے مسٹر خان۔ نہیں تم، ابرش نے زران کی تیکھی ناک پر اپنی انگلی ٹریس کرتے ہچکی لیتے اپنی آنکھیں میچتے کھولی۔ تم خان نہیں ہو۔ ابرش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلایا تھا۔ اچھا میں خان نہیں ہوں تو کیا ہوں؟ زران اس کی بات پر بھڑک اٹھا تھا۔ تم مسٹر خان نہیں ہو، خان زادہ ہو۔ ابرش اب کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ابرش تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ زران اسے پیچھے کرتے بیڈ سے اٹھا ہی تھا، وہ اسے دوبارہ بیڈ پر ڈھکیلتے اس کے اوپر آئی۔ دیکھو زیادہ ناٹک مت کرو، ایسے مت شو کرو جیسے میں تمہارے ساتھ زبردستی کر رہی۔ تمہیں میری ضرورت نہیں۔ وہ ٹوٹے لفظوں سے بولتے اس کے کان میں جھکی تھی۔ تمہیں میری ضرورت ہے، میں سب سمجھتی ہوں مسٹر خانزادہ۔ ابرش اس کے کان میں جھکے سرگوشی نما آواز میں بولی۔ زران نے اس کی معنی خیز باتوں کا مطلب سمجھتے اسے گھورا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ دیکھو
تم بھی یہی چاہتے ہو میں بھی تمہارے قریب آؤں، ورنہ تم جیسے پہاڑی خان کو میرا نازک سا وجود ایسے بیڈ پر دھکیل سکتا تھا جیسے میں نے ابھی تمہیں یہاں پٹکا۔ اب میں تمہارے اوپر ہوں اور تم میرے نیچے، تم میرے ساتھ کھیل کھیل رہے ہو، میں سب جانتی ہوں۔ زنان اس کی بات پر اپنے لب بھینچ گیا۔ وہ نشے میں بالکل صحیح تجزیہ کر رہی تھی۔ اس کی بیوی کافی تیز تھی، وہ تو ایسے ہی کبھی اس کی معصومیت سے دغا کھا جاتا۔ زنان نے اب کی بار گہری نظروں سے کافی بے باکی سے اپنی بیوی کا معائنہ کیا، جس میں رومانٹک موڈ آن تھا۔ وہ چاہ کر بھی اب اس سے دور نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کی بیوی ایک بار پھر سے اس کے جذبات میں آگ بھڑکا چکی تھی۔ ابریش نے زنان کی نگاہوں کا مرکز محسوس کرتے اس نے مسکراتے ہوئے شرارت سے اپنی گاؤن کی ڈوری کس کر باندھی۔ ابریش کی حرکت پر زنان کے لبوں پر تبسم بکھرا۔ اس سے پہلے زنان اسے اپنی طرف کھینچتا ہوا اس کے چہرے پر جھکتے، اس کے لبوں پر اپنے دہکتے لب رکھتے۔ وہ بہت نرمی سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیے، اپنی سانسوں کی خوشبو اس کے اندر اتار رہی تھی۔ ابریش کی حرکت پر وہ سٹل ہوا تھا، وہ بہت نرمی سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں پیوست کیے ہوئے تھی۔ زنان نے اس کے بالوں کو گدی سے پکڑتے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ ابریش نے زنان کی حرکت پر نم نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کے یوں دور کرنے پر اس کی آنکھوں میں کرب چھایا تھا۔ اتنی نفرت کرتے ہو مجھ سے؟ میرے لفظ نے تمہیں آج بہکایا بھی نہیں، تم مجھے خود سے دور کر رہے۔ ابریش نے اسے نم نگاہوں سے دیکھتے ہچکی لی تھی۔ اتنی نفرت کرتا ہوں تم سے کہ آج اپنی ساری نفرت تمہارے پور میں اتار دوں گا، میری بیوی کے تم پھر کبھی میرے قریب آنے کا سوچ بھی نہیں سکو گی۔ زنان رخ پلٹے اسے بیڈ پر دھکیل گیا۔ وہ اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھے اس پر جھکا۔ ابریش نے اس کے باتھ روب گاؤن کو مٹھیوں میں جکڑے سے مزید خود کے قریب کیا۔ آج تمہاری نفرت میں اپنے پور پر سہنے کو تیار ہوں، بس تم مجھ سے دور مت جاؤ۔ ابریش نے بھیگے بھیگے لہجے میں ہچکی لیتے التجا کی۔ میں تم سے دور جا بھی نہیں رہا بیوی، میں تو تمہیں بتانے لگا ہوں کہ کیسے قریب آیا جاتا ہے، کیسے ایک فل پیشنٹ کس کی جاتی ہے۔ تم تو مجھ سے مذاق کر رہی تھی۔ زنان بولتے ہی اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر گیا۔ زنان اتنی شدت سے اس کے لبوں پر قابض ہوا تھا کہ کچھ ہی پلوں میں وہ ابریش کی مکمل سانسیں چرا گیا تھا۔ ابریش نے اس کے باتھ روب گاؤن پر اپنی مٹھیوں کی جکڑ مضبوط کی۔ ابریش مزید اس کی بے رحم شدت کو برداشت نہ کر سکی۔ ابریش نے اب اس کی سینے پر مکھیاں جڑ۔ زنان اس کی کلائیاں جکڑے اور بھی شدت سے اس کی سانسیں انہیل کر گیا۔ زنان کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ ابریش کی مزاحمت دم توڑ گئی، جسے محسوس کرتے زنان کے لبوں پر ہلکا سا کٹ لگا کر پیچھے ہوا۔ ابریش نے ہچکی بھرتے گہرے سانس لیتے شبنمی شکوہ نگاہوں سے آنکھوں سے اسے دیکھا۔ موتی ٹوٹ کر آرس پر برسے تھے۔ کیا ہوا بیوی، پسند نہیں آیا تو ایک بار پھر سے ٹرائی کرو۔ زنان اس کے کندھاری زخمی لبوں پر نرمی سے انگوٹھا پھیرتے بولا۔ ابریش ساکت سی آنسو بہاتے سے دیکھ رہی تھی۔ اب کیا ہوا، خاموش کیوں ہو، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ ابھی تو کچھ نہیں کیا میں نے ڈارلنگ، ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی ہے، ابھی تو پوری رات باقی ہے۔ یہ پہلا شوق تھا تمہارے لیے، اور تمہاری سزا بھی آج رام خان زیادہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تمہاری سسکیاں، تمہاری آہیں، تمہارے آنسو تمہارے کام نہیں آنے لگے۔ میرا جنون، میرا غصہ، میری نفرت سے آج تمہیں ہر حال میں اپنے وجود پر برداشت کرنی ہوگی، کیونکہ تم بار بار میرا ضبط آزما چکی ہو۔ ہم اور نہیں بیوی۔ زنان اسے سرمت مدہوش نگاہوں سے دیکھتے اس کی نازک کلائیوں پر اپنا وزن ڈالے گرایا تھا۔ وہ پھر سے اس کے لبوں پر جھکتے انہیں اپنی شدت سے کندھاری کرتے اس کی سانسیں روک گیا۔ ابریش اس کی دیوانگی بھرے لمس پر بن آب مچھلی کی طرح تڑپ اٹھی۔ زنان نے اس پر رحم کھاتے اس کی کلائیاں آزاد کی تھی، مگر اس کے لبوں کو ابھی بھی آزادی نہیں بخشی تھی۔ وہ اپنا غصہ، اشتعال، جنون اس کے نازک لبوں پر ظلم کرتے ڈھا رہا تھا۔ ابریش نے تڑپتے ہوئے اپنے نازک ہاتھوں سے اپنے لبوں سے لپٹے پہاڑی خان کو پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ وہ پھر سے اس کے ہاتھوں کو تکیے پر پن کیے اور بھی شدت سے اس کی سانسوں کو انہیل کرنے لگا۔ اسفندیار خان کالج کے گیٹ کے باہر اپنی جیپ میں بیٹھا عابد کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس وقت بلیک جینز پر بلیک شرٹ اور بلیک ہی جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔
بلیک کلر میں اس کی سرخ اور سفید رنگت بہت نمایاں ہو رہی تھی۔ وہ اپنی ہلکی بنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے کافی مسترد تھا۔ نیلی آنکھوں میں غصہ اور اشتعال تھا۔ وہ اسے آج بند کمرے میں ماتم بنانا دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ تھی کہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ انہیں سالگرہ منا رہی تھی۔ اس کی ہیزل میں آنکھوں میں صرف اسے اپنا ہی عکس تو نظر آتا تھا۔ بے شک اس نے شادی کی پہلی رات اسے چاقو مارا تھا، مگر ساری رات اپنی باہوں میں اپنی قربت میں اسے تڑپتے مچلتے آنسو بہاتے دیکھا تھا، مگر اس نے ایک بار بھی اسے جھٹکا نہیں تھا۔ ہیزل گرے آنکھوں میں اس کی قربت کا نشان خماری رنگ تھا۔ وہ اس کی باہوں میں سماتے مکمل طور پر خود کو اس کے سپرد کرتے اس کے باور کروا چکی تھی کہ وہ اسے دل و جان سے اپنا مان چکی ہے۔ رات بھر اس کی دی ہوئی شدتیں بنا اپنی زبان پر کوئی شکوہ لائے بغیر اس کی باہوں میں سمائے برداشت کرتی رہی تھی۔ کتنے بار حسن یار خان نے اس کے نرم و گداز لبوں کی نرم گرم تپش اپنے سینے پر محسوس کی تھی۔ وہ نامحسوس انداز میں اپنے لبوں کا لمس اس پر چھوڑتی چلی گئی تھی۔ اپنے چٹانی سینے اور اپنی گھنی بیئرڈ پر اس کا نرم لمس وہ ساری رات بخوبی محسوس کرتا رہا۔ اس کے لبوں کی نرمی وہ آج تک بھلا نہیں تھا۔ اسی لبوں کی نرمی اور اس کے خود سپردگی کے انداز نے اس کے دل سے مکمل طور پر ابرش کی پرچھائی تک مٹا دی تھی۔ محرم کی قربت کا نشاں خمار سرور چھایا تھا۔ وہ مکمل طور پر ابرش کو بھول گیا تھا۔ ابرش کو بھولنے میں اس کا نکاح بھی ہونا تھا، وہ جانا تھا۔ وہ کسی بھی صورت کسی کی عزت کسی عورت پر غلط نظر رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ خانزادہ اپنی عورت اپنی بیوی کو لے کر ایک مرد کیسا محسوس کرتا ہے وہ سمجھتا تھا۔ عابر اس کے دشمن کی بہن تھی، مگر وہ پھر بھی اسے کبھی چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ اس پر کسی کی نظر گوارا نہیں تھی، یہاں تک کہ اسے یہ بھی اب گوارا نہ تھا کہ اس کے بھائی کی سابقہ منحوکہ بیوہ کہلائی جائے۔ وہ دقیانوسی مرد نہیں تھا، وہ بہت بڑا ماڈرن تھا، بہت ڈراماٹک تھا۔ اپنی بیوی کو لے کر اسے خیالات بہت کھلے تھے۔ بہارے پر بھی اس نے کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، مگر عابر کے معاملے میں اس سے پتہ نہیں کیا ہو جاتا تھا۔ وہ اس کے بغیر مسکرائے بھی اسے گوارا نہ تھا۔ وہ اسے خود سے دور رکھ کر سزا دینا چاہتا تھا، مگر اس کا خود سے دور جانا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ابھی بھی وہ تیار ہو کر کالج چلی آئی اور سلگتی لکڑی کی مانند جل رہا تھا۔ وہ سیاہ لباس میں کتنی حسین لگتی ہے، اس سے بڑھ کر کون جان سکتا تھا۔ وہ سگریٹ سلگائے منہ کو لگائے ہوئے تھا۔ سگریٹ کی لت اس نے ابرش کو بھلانے کے لیے خود کو لگائی تھی۔ عابر سے نکاح کے بعد اس نے سگریٹ پینا چھوڑ دیا تھا۔ کچھ دنوں سے پھر سے یہ لت لگ گئی تھی۔ جانے کیوں وہ رات بھر سلگتا رہتا، اسٹڈی روم کا صوفہ ہو یا پھر کمرے کا صوفہ، رات بھر نیند دراز سگریٹ پھونکتے اپنے سلگتے تڑپتے دل کو راحت پہنچاتا تھا۔ حسن یار خان نے اپنی سن گلاسز اتار کر ایک بار پھر سے کالج کے گیٹ پر نظریں جمائی۔ وہ کالج سے باہر آتے دکھائی دی، بلیک کلر کی اسٹائلش سی لانگ فراک پہنے ہوئے تھی، جس پر بڑی سی بلیک گرم شال خود پر لپیٹی تھی۔ اسی شال سے اچھی طرح اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ دور سے ہی ہیزل میں آنکھوں کو دیکھتا ہوا پہچان گیا تھا۔ وہ خود کو جتنی مرضی پردوں میں چھپا لے، ان ہیزل میں آنکھوں کو وہ ہر پردے میں پہچان سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سرخ گلابوں کا بوکے پکڑا ہوا تھا۔ وہ اپنی دوست سے مسکراتے ہوئے باتیں کر رہی تھی، اس کی ہیزل گرے آنکھیں بھی مسکرائی تھی۔ حسن یار خان اسے دیکھتا جیپ سے اترتے ہی لگا تھا۔ یکدم اس کی جیپ کے سامنے 2-4 گاڑیاں آ رکی تھی۔ درمیان والی گاڑی سے بلیک شلوار قمیض پہنے، وائٹ مردانہ شال کندھوں پر ڈالے کوئی بہت پروفر سے نکلا تھا۔ حسن یار خان اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ وہ ایک بہت بڑے گاؤں کے منسٹر کا بیٹا زرعام خان تھا۔ وہ یہاں پر کیا کر رہا تھا؟ حسن یار خان اچنبے کا شکار ہوا۔ وہ کافی جانی پہچانی شخصیت تھی، سیاست میں اس کا کافی نام تھا۔ ابھی بھی اس کے آگے پیچھے گارڈز کی گاڑیوں کی قطاریں لگی تھی۔ وہ اپنے کندھوں پر شال چٹکتے اپنی بھاری قدموں کی دمک لیے کالج کے گیٹ کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے قدموں اور نظروں کی سمت محسوس کرتے حسن یار خان کے وجیح چہرے میں سرخیاں سی گھلی تھی۔ حسن یار خان اپنی مٹھیاں بھیجتے گاڑی سے اترتے اپنے بھاری تیز قدموں کی رفتار سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ چٹان کی طرح اس کے آگے حائل ہونا چاہتا تھا کہ اس کی خوشبو کوئی مرد نہ پا سکے۔
اس کے بدن سے اٹھتی روح پر وہ خوشبو ایسے کسی مدہوش کرتی تھی، وہ ہی جانتا تھا۔ عابر کے ساتھ کھڑی لڑکی زرعام کے سینے میں سما گئی۔ زرعام نے عابر کے ساتھ کھڑی لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھتے اپنی گلاسز اتارے، جن نگاہوں سے عابر کو دیکھا تھا وہ ایک مرد کو سمجھنے میں دیر نہیں لگتی۔ زرعام کی نگاہوں میں چھپی تپش محسوس کرتے اسفندیار خان کے خون میں شرارے سے پھوٹے تھے۔ اسفندیار خان ایک ہی جس میں ان تک پہنچا۔ السلام علیکم۔ زرعام نے گہری نظروں سے عابر کو دیکھتے سلام کیا۔ عابر نے زرعام کو ایک نظر دیکھتے مدھم لہجے میں جواب دیتے اپنی نگاہیں پھیری۔ اکثر وہ بیشتر زرکون کو کالج لینے آتا تھا۔ کالج کے گیٹ پر ہی 2-4 مرتبہ ملاقات ہوئی تھی، جو صرف سلام تک تھی۔ عابر سلام کا جواب دیتے اپنی نگاہیں پھیر لیتی تھی۔ زرعام کی نظریں عابر کے ہاتھوں میں تھامے سرخ گلابوں کے بکے پر تھی، جو اس نے آج اسپیشل عابر کے لیے خریدے تھے۔ اپنی بہن زرکون کے ہاتھوں اس نے ہی اس کے لیے بھجوائے تھے۔ وہ پچھلے 2 سالوں سے عابر کو پسند کرتا تھا۔ زرکون کے ساتھ اسے کالج کے گیٹ پر ہی دیکھا تھا۔ اس کی ہیزل گرے آنکھوں سے پہلی نظر میں ہی عشق ہو گیا تھا۔ زرعام خان نے آج تک عابر کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ عابر کا بچپن میں ہی نکاح ہو چکا ہے۔ وہ یہ سن کر اپنے جذبوں پر قابو پا گیا تھا، مگر جب سے اسے پتا چلا کہ بابرک کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس کے دل نے پھر سے خواب بننے شروع کر دیے تھے۔ وہ زیادہ تر اسلام آباد میں ہوتا تھا، مگر جب بھی یہاں آتا اسپیشلی زرکون کو لینے جاتا تھا۔ زرکون زرعام کی پسند سے واقف تھے۔ آج وہ عابر کے سالگرہ پر اپنی تمام میٹنگ چھوڑ کر آیا تھا۔ عابر کے ہاتھوں میں بکے دیکھ کر اس کے دل میں ہزاروں پھول کھل اٹھے تھے۔ ان پھولوں کی اہمیت کہیں گنا بڑھ چکی تھی۔ آج اس خاص دن میں وہ عابر سے اپنی پسند کا اظہار کر کے اس کے گھر اپنا رشتہ بھیجنے کا خواہشمند تھا۔ اس سے پہلے وہ عابر سے بات کرتا اسفندیار خان ایک ہی جس میں اس تک پہنچتا عابر کی کلائی جکڑ چکا تھا۔ عابر نے حیرت زدہ ہوتے اپنی تحریر زدہ آنکھیں اسفندیار خان پر گاڑی۔ وہ اسفندیار خان کو ادھر ایکسپٹ نہیں کر رہی تھی۔ اوپر سے اس کا یوں کلائی جکڑنا اس کی رنگت میں سرخیاں دوڑا چکا تھا۔ ہیزل گرے آنکھیں تو رات سے ہی گلابی تھی۔ وہ اسفندیار خان کے سرد سرخ آنکھوں کو بھی دیکھ کر حیران تھی۔ اس کی آنکھوں میں آخر سرخی کیوں تھی؟ عابر نے اپنی کلائی نامحسوس انداز میں کھینچی تھی۔ اسفندیار خان نے سر نگاہوں سے اسے تنبیہ کرتے اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کرتے اپنی طرف کھینچا تھا۔ عابر نے اپنی نظریں جھکائے ہلکی سی مزاحمت بھی بند کر دی تھی۔ عابر کی کلائی کسی مرد کے ہاتھوں میں دیکھ زرعام خان کی آنکھوں میں سرخی بڑھی تھی، مگر عابر کی جھکی نظریں اور خاموشی دیکھ کر اندازہ ہوا تھا کہ کلائی جکڑنے والا اس پر کافی حق رکھتا تھا۔ زرعام خان کی آنکھوں میں الجھن بڑھی تھی۔ زرکون بھی اسفندیار خان کو دیکھ کر حیران تھی۔ وہ زران شہرام یہاں تک کہ ارحان سے بھی واقفیت رکھتی تھی، مگر اس نیلی آنکھوں والے انسان کو نہ کبھی دیکھا تھا، نہ کبھی تذکرہ سنا۔ السلام علیکم، میں اسفندیار خان نے ایک ہاتھ میں عابر کی کلائی جکڑے دوسرا ہاتھ زرعام خان کی طرف بڑھایا۔ زرعام خان نے الجھن بھری نگاہیں سے اسفندیار خان پر گاڑے اس کا ہاتھ تھاما۔ نظریں اسفندیار خان کے ہاتھ میں جکڑے عابر کی کلائی پر تھی۔ یہ میری بیوی ہے، مسز اسفندیار خان۔ اسفندیار خان لس چباتے زرعام خان کے ہاتھ پر اپنی پکڑ مضبوط کر چکا تھا۔ عابر اس کی وحشی گرفت پر اپنی سسکی روک گئی تھی۔ اس کی نازک کلائی اسفندیار خان کے آہنی ہاتھ میں ٹوٹنے والی ہو گئی تھی۔ وہ مسلسل اپنی گرفت بڑھائے جا رہا تھا۔ عابر کے نکاح کا سن کر زرعام خان کی آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ کرب بھی چھایا تھا، جسے اسفندیار خان محسوس کرتے اپنے جبڑے بھیج کیا تھا۔ زرعام خان کی آنکھیں نوچنے کو دل چاہا تھا، جس میں ہیزل گرے آنکھوں کا عکس تھا۔ عابر، تم نے بتایا نہیں تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ زرکون نے بے یقین آواز سے سن کر اسفندیار خان کے قہر آلود نگاہ پر عابر پر پڑی۔ اس نے اپنی سہیلیوں کو اپنے نکاح کے بارے میں نہیں بتایا؟ کیوں؟ یہ سوچ کر وہ بھڑ بھڑ چلا تھا۔ عابر اس سے پہلے زرکون کی بات کا جواب دیتی اسفندیار خان اس کی کلائی جکڑے سے کھینچتا ہوا اپنی جیپ کی طرف بڑھا تھا۔ وہ مزید زرعام کی نظریں عابر پر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔
عابر اس کی گرفت میں کھینچتی چلی آئی تھی۔ اسفند یار خان نے اپنی جیب تک پہنچتے اس سے گلابوں کا بکے لے کر زمین پر پوری قوت سے پھینکا۔ عابر نے نم نگاہوں سے سرخ گلاب کے بکے کو زمین کی زینت بنتے دیکھا۔ دوسرے پر شرمندگی سے دور کھڑی زرکون کو دیکھا۔ وہ لوگ ابھی بھی وہاں کھڑے تھے۔ زرکون نے عابر کو دیکھتے منہ پھیر لیا تھا۔ زرکون کی ناراضگی پر عابر کی آنکھوں میں موتی چمکے تھے۔ وہ اس کی سب سے خاص دوست تھی۔ اسفند کی وجہ سے وہ اس سے ناراض ہو چکی تھی۔ اسفند نے اس کی نظروں کا مرکز محسوس کرتے غصے سے دروازہ کھولتے اسے جیپ میں دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ ساحر خان زادہ بے چینی سے مردانے کی بیٹھک میں بیٹھا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ مسلسل اضطرابی کیفیت میں ہل رہی تھی۔ وہ اس وقت سمیع اللہ خان کے سامنے بیٹھا ادھر ادھر بے مقصد باتیں کر رہا تھا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد درید خان اور اربت خان کسی کے گھر تعزیت کے لیے چلے گئے۔ 1 گھنٹہ پہلے ارحام خان زادہ بھی کسی کام سے باہر نکلا تھا۔ اس ٹائم حویلی کے سمیع اللہ خان کے علاوہ کوئی مرد نہیں تھا۔ گھر کی خواتین کسی صورت مردان خانے میں نہیں آ سکتی تھی۔ اگر کوئی باہر کا مرد مہمان خانے میں موجود ہو تو ایسی صورت میں وہ تو امپاسبل تھا۔ وہ خود خان زادہ فیملی سے تھا۔ ان کے گھر سخت قسم کا پردہ نہیں تھا، مگر اس کی ماں کی بلا ضرورت کسی غیر مرد کے سامنے نہیں آتی تھی۔ گھر کی عورت گھر سے باہر جاتے نقاب بھی نہ بھی کرے اچھی طرح اپنا وجود ضرور ڈھکتی تھی۔ حیدر خان کی فیملی میں بھی سخت قسم کا پردہ تھا۔ وہ فرشتے سے نہیں مل سکتا تھا، ورنہ وہ اس سے کچھ نہ کچھ حور کے متعلق معلومات لے لیتا۔ ارحام خان زادہ کی عورت حور ہی ہے، وہ کیسے جان سکتا تھا؟ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ ارحام خان زادہ کی عورت حور، یہ سوچتے ہی اس کے دل میں درد سے ابال اٹھے تھے۔ اس کے نام کے ساتھ کل تک وہ کسی کا نام برداشت نہیں کر سکتا تھا، آج وہ اسے کسی کی عورت کہہ رہا تھا۔ ساحر خان زادہ کی آنکھوں میں ریت سی اتری تھی، پورا وجود میں مرچیں سی بھرتی محسوس ہوئی۔ وہ اسے ہر جگہ تلاش کر چکا تھا، ایک آخری امید یہی تھی۔ وہ لڑکی حور ہی ہے، جسے دیکھتے اس کے دل نے گواہی دی تھی۔ وہ وہی ہے، مگر دل شدت سے تمنا بھی کر رہا تھا وہ اس کی حور نہ ہو۔ اس کے دل نے اسے خود غرضی کے دہانے پر لا کر کھڑا کیا تھا۔ وہ ٹھیک ہو، صحیح سلامت ہو، اس کی عزت محفوظ ہو۔ اسے کیا فرق پڑتا ہے وہ کسی کی بھی ہو، مگر اس کا خود غرض دل یہاں حور کے نہ ہونے کی تمنا کر رہا تھا۔ ساحر خان زادہ نے اپنی آنکھیں بے دردی سے مسلی۔ وہ سمیع اللہ سے ایکسکیوز کرتا بیٹھک سے نکل آیا تھا۔ اس کے بھاری قدموں کا رخ زنان خانے کی طرف تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ ٹھیک کر رہا ہے یا غلط۔ آج جو بھی ہو اسے قبول تھا، وہ اس کی ہی حور ہے، اسے آج ہر حال میں یہ جاننا ہی تھا۔ وہ لکڑی کا بڑا سا منکشم دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ پورا زنان خانے میں اس وقت خاموشی اور سناٹے کا راز تھا۔ سردیوں کے دن تھے، سبھی دوپہر کا کھانا کھا کر اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ اس نے بے چینی سے چاروں طرف اپنی متلاشی نظریں دوڑائی۔ وہ وائٹ کلر کی اسٹائلش سی خوبصورت گرم فراک پہنے ہوئے کچن میں موجود تھی، جس پر وائٹ اینڈ پنک کلر میں دھاگے کا نفیس سا کام ہوا تھا۔ پنک کلر کی خوبصورت شال اور اچھی طرح سر پر اوڑھی ہوئی تھی۔ اسے کافی بہت پسند تھی۔ ارحام خان زادہ کو جس دن سے یہ پتا چلا تھا اس نے اسے کافی میکر منگوا کر دیا تھا۔ اسے درخشاں کے ہاتھ کی کافی نہیں پسند تھی۔ ارحام خان زادہ نے اسے خود کافی میری بنانا سکھائی تھی۔ وہ اب بہت بہتر کافی بنا لیتی تھی، نہ صرف اپنے لیے ارحام کو بھی بنا کر دیتی تھی۔ وہ کافی ارحام کے ٹیسٹ کے مطابق نہیں تھی، مگر وہ کافی صرف اس کے ہاتھ کی پیتا تھا۔ وہ اس وقت اپنی کافی بنانے کے لیے ہی کچن میں آئی تھی۔ کچن کا دروازہ جو زنان خانے میں کھلتا تھا وہ بہت خوبصورت گلاس ڈور تھا، جس کا خوبصورت کٹ ورک پر مبنی گلاس اس طرح سے بنایا گیا تھا۔ اس کے گلاس سے کچن سے باہر دیکھا جا سکتا تھا، مگر باہر کھڑا انسان کچن میں نہیں جھانک سکتا تھا۔ اور کافی کا کپ لیے دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی۔ لاؤنج میں کھڑے ساحر خان زادہ کو دیکھ کر اس کے ہاتھوں سے کپ زمین بوس ہوا۔ وہ کئی قدم پیچھے ہوئی۔ ساحر خان زادہ کچن کی طرف ہی آ رہا تھا۔
اس سے پہلے وہ کچن کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوتا، حور نے جلدی سے آگے بڑھتے کچن کا دروازہ لاک کیا۔ ساحر خانزادہ نے دروازے کا ہینڈل پر ہاتھ رکھے اسے گھمایا۔ دروازہ لاک ہونے پر وہ بے اختیاری میں اپنا ماتھا گلاس ڈور سے ٹکا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہوئے تھے، جنہیں دیکھتے حور نے اپنی کانپتی انگلیاں دروازے کے گلاس پر رکھی۔ مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے تم یہی ہو میرے قریب، بہت پاس۔ مجھے تمہاری خوشبو اپنے پاس بکھرتی محسوس ہو رہی ہے۔ ساحر خانزادہ کی کرب میں ڈوبی آواز سن کر حور دروازے کے ساتھ پشت لگا کر سسک پڑی۔ کیوں ساحر خانزادہ، کیوں آئے ہو تم یہاں؟ کیوں تمہیں اب میری تلاش ہے؟ تمہیں میری خوشبو کیوں محسوس ہو رہی ہے جبکہ تم مجھے چھوڑ چکے تھے؟ وہ اوپر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں دبانے کی ناکام سعی کرتے سوچ رہی تھی۔ واپس آ جاؤ حور، ورنہ تمہارا سارا ساحر مر جائے گا۔ وہ گلاس ڈور کے ساتھ اب پشت لگائے شدت سے روتے ہوئے دبی آواز میں چلایا۔ کیوں واپس آ جاؤں ساحر خانزادہ؟ میری حقیقت سن کر مجھے چھوڑ دیا، اور جب میں تم سے دور چلی گئی تو تمہیں شدید احساس ہو گیا کہ تم مجھ پر احسان کرتے میری پہچان کے ساتھ بھی اپنا لوگے، مگر اب تمہاری بھول ہے اور کبھی بھی تمہاری ہوگی نہیں ہوگی۔ وہ ارحام خانزادہ کی ہو چکی ہے۔ ارحام خانزادہ ظالم جابر سہی، مگر حور اس کی عزت ہے۔ مجھے یقین ہے وہ میری سچائی جان کر مجھ سے نفرت ضرور کرے گا، مگر مجھے چھوڑے گا نہیں۔ حور منہ پر ہاتھ رکھے سسکتے ہوئے زمین پر دو زانوں بیٹھتی چلی گئی۔ بہت محبت کی ہے حور تم سے، خود سے بھی زیادہ۔ تم کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہو؟ وہ بھی دروازے کے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ کچن میں سنائی دیتی اس کی مدھم آواز پر حور استہزائیہ مسکرائی۔ چھوڑ کر جانے والے شکوہ نہیں کرتے۔ تم نے اور پاپا نے ہی تو سب سے زیادہ مجھ سے محبت کی تھی، مگر تم دونوں نے مجھے دھوکہ دیا، تنہا چھوڑ دیا۔ سلطان احمد شاہ نے میری ماں کو بے وفا سمجھ کر قتل کر دیا، اور تم نے مجھے طوائف کی بیٹی سمجھ کر چھوڑ دیا۔ کوئی فرق نہیں تم میں اور پاپا میں، تم دونوں صرف محبت کا دعویٰ کرتے ہو، مگر اسے نبھاتے کیسے ہیں اب تم دونوں کو نہیں پتا۔ حور کی بند آنکھوں سے سیال مادہ گرتا اس کے شفاف آرز کو بھگو رہا تھا۔ وہ کڑفناک سوچوں کی انتہا پر تھی۔ آ جاؤ واپس حور میرے پاس۔ دیکھو جب سے تم گئی ہو میں دل سے مسکرانا بھی بھول گیا ہوں۔ وہ اب چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ تم تو دل سے مسکرانا بھول گئے ہو، مجھے مسکراہٹ ہوتی کیا ہے اس کا مفہوم ہی نہیں پتا۔ میرے ہونٹ 6 ماہ سے کبھی مسکرائے نہیں۔ وہ دلی دل میں سے شکوہ کنہ انداز میں مخاطب ہوئی تھی۔ جب سے تم گئی ہو زندگی کا ہر رنگ پھیکا ہو چکا ہے۔ ساحر خانزادہ کو صرف تمہارا ہی چہرہ یاد ہے، تمہارا ہر رنگ یاد ہے۔ ساحر خانزادہ کبھی بھی کسی اور سے محبت نہیں کر سکتا۔ ساحر خانزادہ زمین پر بیٹھا دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے مخاطب تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے۔ جب سے تم نے مجھے چھوڑا ہے مجھے کسی نے پیار نہیں کیا۔ نفرت میں ڈوبے کسی کی وحشتیں تم نے کبھی اپنے بدن پر سہی ہیں؟ رات بھر کسی کی نفرت ہوتے بھی خود کو اس کے سپرد کیا ہے۔ تمہیں کیا پتا یہ اذیت کیا ہوتی ہے؟ وہ اب چہرہ ہاتھوں میں چھپائے شدت سے روتے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے حور تم مجھے سن رہی ہو؟ ساحر خان کی بات پر وہ جھٹکا کھا کر دروازے سے دور ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے زمین سے اٹھتی سلیب کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں نیچے لگائے گہرے سانس لینے لگی۔ اسی اثنا میں درخشاں لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ ساحر خانزادہ کو کچن کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ وہ اسے کوئی فقیر معلوم ہوا۔ وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں میچے ہوئے تھا اور اس کے خوبرو چہرے پر آنسو کی لڑیاں تھی۔ کسی مرد کو ایسے آنسو بہاتا پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ اتنا خوبصورت مرد بھی پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ آپ کون ہیں؟ درخشاں نے ہچکچاتے ہوئے اسے پکارا۔ درخشاں کی پکار پر ساحر خانزادہ نے آنکھیں کھولی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں بازو سے رگڑتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ درخشاں کافی دیر تک وہاں حیران و پریشان ششد کھڑی رہی۔ کسی مرد کا زنان خانے میں موجود ہونا درخشاں کے لیے کافی پریشانی کا باعث تھا۔ اور پھر وہ مرد کچن کے پاس بیٹھا رو رہا تھا۔ درخشاں نے کچن کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ
رکھے کھولنے کی کوشش کی، دروازہ لاک تھا ہونے پر اس نے پریشانی سے کھٹکھٹایا تو حور نے درخشاں کو دیکھتے جلدی سے دروازہ کھولا۔ بھابھی، آپ نے دیکھا کوئی کچن کے دروازے پر بیٹھا رو رہا تھا؟ کتنا حیرانگی کا بات ہے، وہ مرد ہو کر رو رہا تھا۔ درخشاں ابھی تک حیرت زدہ تھی۔ وہ حور کی سرخ متورم آنکھیں کو کچن کے فرش پر ٹوٹا کافی مگ کو اگنور کر گئی۔ اس کا ذہن تو ساحر خان میں الجھا ہوا تھا۔ بھابھی، ہم نے اس کو کہیں دیکھا ہے۔ ہائے اللہ، وہ تو گانا گانے والا ساحر خان زیادہ تھا نا؟ درخشاں اب ایکسائٹڈ ہوتے بول رہی تھی۔ حور رخ موڑے سسک پڑی تھی۔ ہاتھ میں جو کافی گری تھی، اس کی جلن اب ہونا شروع ہو چکی تھی۔ وہ بہت شدت سے ہو رہی تھی۔ بھابھی، کیا ہوا؟ درخشاں حور کو سسکتے دیکھ اس کے قریب ہوئی۔ کچھ نہیں، وہ کافی کپ گر گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے بمشکل بولی۔ اس کے رونے میں اضافہ ہوا تھا۔ ارحام خان زادہ، جو ابھی بھی لاؤنج میں داخل ہوا تھا، کچن سے آتی حور کے رونے کی آواز سن کر پریشانی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ اپنا ہاتھ پکڑے بری طرح رو رہی تھی۔ شال ایک طرف کندھے پر جھول رہی تھی، سفید فٹنگ فراک میں اس کے نشیب و فراز نمایاں ہو رہے تھے۔ وہ ہچکیاں لیتی تو اس کے بدن کے نشیب و فراز مزید پرکشش لگتے اس کے بدن کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ براؤن سلکی بال کیچر میں مقید کمر پر بکھرے تھے۔ کچھ لٹیں آرس کو چھو رہی تھیں۔ ارحام خان زادہ کا اسے کمرے سے باہر ایسے حلیے میں دیکھ کر خون رگوں میں بھڑکا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ ارحام کی سرد آواز پر حور خوف سے اچھلی تھی۔ رنگ لمحوں میں لٹھے کی مانند سفید ہوا تھا، جسے ارحام کے علاوہ درخشاں نے بھی محسوس کیا تھا۔ حور نے اپنی سانسیں روک کر اب ارحام خان زادہ کو دیکھا، جس کی آنکھوں کا رنگ سرخی مائل تھا۔ وہ اس پر اپنی سرد نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ پہلا خیال یہی آیا کہ ارحام خان زادہ نے ساحر خان کو دیکھا ہے، ساحر کو دیکھ لیا، اس لیے وہ اسے ایسے دیکھ رہا ہے۔ اسے اپنے حلیے کا بالکل خیال نہیں تھا۔ ارحام کو کچھ پتہ نہیں چل جائے، یہی سوچ کر وہ حور کا بدن لرز اٹھا تھا۔ وہ اپنے قدموں کے سہارے کھڑی لڑکھڑائی تھی۔ ارحام نے جلدی سے اسے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ کیا ہوا ہے حور؟ کیوں اتنی پریشان ہو؟ ارحام اسے اپنے سینے میں بھیجتے پریشانی سے مخاطب ہوا۔ لالا، وہ بھابھی کے ہاتھ میں گرم گرم کافی گر گیا ہے، اسی لیے بھابھی رو رہا ہے۔ درخشاں نے اسے ارحام خان زادہ کا سرخ چہرہ دیکھ کر جلدی سے وضاحت دی۔ وہ اسے لے کر کتنا ٹچی تھا وہ جانتی تھی۔ تم کہاں تھے اس ٹائم؟ جب پتا ہے کہ اس کچن میں کام کرنا نہیں آتا تو کچن میں آنے یہ کیوں دیتے ہیں؟ میں نے منع کیا تھا کہ یہ اب کچن میں کوئی کام نہیں کرے گی، تو کیوں آنے دیا کچن میں؟ ارحام گیسو گسف سے گرچا تھا اور اس کی گرج پر مزید اس کے سینے میں منہ چھپا گئے۔ اس کا کانپتا محسوس کرتے ارحام مزید اس کے اور اس کی گرج پر مزید اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اس کا کانپنا محسوس کرتے ارحام نے اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ وہ اب اس طرح اس سے ڈرتی نہیں تھی، مگر آج وہ پھر سے اس کے ایسے بیہیو کر رہی تھی جیسے شروع میں کرتی تھی۔ اسے دیکھتے ہی کانپنا شروع کر دیتی تھی۔ لالا، آپ ہی حور بھابھی کے لیے وہ مشین لے کر آیا ہے۔ ہم کو پتا بھی نہیں کب حور بھابھی باورچی خانے میں آیا، درخشاں نے بھیگے لہجے میں کہا۔ ارحام نے غصے سے سب کی جان جاتی تھی۔ درخشاں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ارحام نے قہر آلود نظر اس پر ڈالی۔ اسے تو اب ان آنکھوں سے چڑ ہونے لگی تھی۔ حور، جو اس کی بیوی کی آنکھوں سے بلا وجہ برستے رہتے تھے، ابھی بھی اس کے کب رونا اسے بری طرح مشتعل کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو بھلا کب برداشت ہوتے تھے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اور جی دیکھ لیں، میں نے آج آپ لوگوں کے لیے لانگ ایپیسوڈ اپلوڈ کی ہے، تو پلیز اب میری کوشش ہوگی کہ میں جلدی سے جلدی آپ لوگوں کا یہ ناول کمپلیٹ کروا دوں، تو پلیز آپ لوگ ذرا صبر اور تحمل سے کام لیجیے گا۔ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔